وہ تو تھا کہ ہم جمعے سے چلے تھے، پھر رزق کا گفتگو درمیان میں چلا، پھر شوق کا چل گیا، اندر سے اندر شاخ در شاخ اتنے موضوعات نکلتے گئے کہ آج ہم کہ عبادت کے اندر کیفیات کیسے پیدا ہوں پر آ گئے۔ اور آج اس کا تیسرا خطبہ اس حوالے سے بھی ہے۔ سوال یہی تھا کہ عبادت میں مٹھاس کیسے پیدا کی جائے، عبادت میں سکون قلب کیسے میسر آئے، عبادت میں اطمینان ذہنی کیسے حاصل ہو، توجہ کیسے حاصل ہو، شیطانی وسوسوں سے کس طرح میں نجات پالوں کہ میری عبادت اللہ کو پسند آ جائے اور میں خالص الا للہ الدین الخالص، میں اپنی تمام تر اطاعتیں اپنے رب کے لیے خالص کر لوں، ایسا کچھ جو ہے میرے ساتھ ہو جائے۔ تو اس پر میں نے پھر آپ کے سامنے مختلف چیزیں رکھیں، اور اس میں آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں یہ بتاؤں گا کہ نماز خشوع کی رکاوٹ راہ میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ نماز صاحب کا بھی میں نے بیان پچھلی دفعہ کیا کہ دو نمازیں ہیں، ایک وہ نماز ہے جو خشوع و خضوع والی، گریہ و زاری والی، رب کے قریب کا، اور ایک وہ جو غفلتوں والی نماز ہے، اور اس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں سے کچھ چیزوں کو جو نکالنا چاہتے ہیں وہ ہے گندی صحبت۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادات خالص ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے گندی صحبت ترک کر دے۔ A man is known by the company he keeps۔ ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لو کنت متخذا خلیلا، اے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوستیاں، یاریاں، یہ آپ کا اصل بیڑا غرق کرتی ہیں۔ آپ جس کس طرح کے ہوں گے، یا آپ کی طرح کے دوست ہو جائیں گے یا آپ دوستوں کی طرح کے ہو جائیں گے، دونوں میں سے ایک ہے۔ جو بندے گندی یاریوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا، گندی صحبتوں میں اس وقت بیٹھے ہیں، گندے دوستوں کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں، وہ کبھی بھی عبادت میں لذت نہیں پا سکتے۔ چاٹ ہے یہ، ایسی اس قسم کا نشہ ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں، یہ نشہ کہیں بندے کو جاتا نہیں۔ اس کے اندر بہت عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو بے مقصد یعنی باتیں میسر آئیں گی، اس کے علاوہ کچھ میسر نہیں آئے گا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جی گپ شپ لگانی چاہیے، یہ بندے کو کچھ نہ ٹینشن فری ہونا چاہیے۔ بڑے نام رکھے ہوئے ہیں آپ نے تمام یرانوں کے نا، ان کنجر خانوں کا نام آپ نے بڑے بڑے، اس کو یعنی کنجر خانے کو آپ کہتے ہیں جدید لفظوں کے اندر، یہ کلب ہاؤس ہے جی، ہمارا شہر کے معزز لوگوں کا کلب ہاؤس ہے، اور وہ یہاں کلب میں شراب کو اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں سوائے ایک دوسرے کے سامنے یہ گندی باتیں اور گندی چیزیں ڈسکس کرنے کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر گندی نہیں ہوں گی تو لایانی ضرور ہوں گی، جن کا کوئی مقصد آپ کی زندگی سے نہیں ہے، یعنی اور کچھ نہیں کریں گے نا تو آپ وہاں پر سیاسی باتیں بیٹھ کر کرنا شروع کر دیں گے۔ موجودہ دور میں بھی اور پہلے بھی دو سیاستیں ہیں، ایک سیاست وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اور ایک سیاست وہ ہے جو شیطان آپ کو پڑھاتا ہے، اور وہ جو سیاست آپ کو جو شیطان پڑھاتا ہے وہ موجودہ دور کی سیاست ہے۔ اس دور کی سیاست کے اندر جو کچھ بھی ہے نا، آپ اس دور کی سیاست کو سیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم ایک طرف تو آپ کو اسلام کا سیاسی نظام سمجھنا پڑے گا، اور دوسری طرف یورپ نے 500 سال لگا کر یہ موجودہ سیاسی نظام کو کیا ہے، اور تب آپ کو ان کی تمام جو ریشہ دوانیاں ہیں، ان کی سازشیں ہیں، جو ان کے بھول بلکڑیاں ہیں، انہوں نے بنائی ہوئی ہیں بھلائیاں، جس کے اندر آپ بھول جاتے ہیں، ایسے فلسفے انہوں نے گھیر لی ہیں جمہوریت کے نام پر اور طرح طرح چیزوں کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، یہ آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے آپ کا پورا معاشرہ کنفیوز رہے گا، اور کبھی بھی وہ ایک یکسوئی کی حالت میں نہیں آ سکے گا۔ تو جس آدمی کے اندر یکسوئی کی حالت نہیں آتی، وہ آدمی کبھی بھی صحیح طور پر عبادت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہاں پر دو چیزیں کہ یا تو وہ عورتوں کی باتیں ہوں گی، اور عورتوں کے لیے عورتیں جو اپنی مجالس کرتی ہیں کلبز کے اندر، وہ مردوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں جا کر نیٹ پر بیٹھے ہیں آپ، ان تمام اداکاراؤں کے، چاہے وہ کوئی اداکار ہوں، کسی ملک کے ہوں، کسی خطے کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، کسی قوم کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، کسی مذہب کے ہوں، وہاں کی سیلیبریٹیز جو ہیں وہ ان لوگوں کی آئیڈیل ہیں۔ عورتوں کی آئیڈیل ان کے مرد ہیں، اور مردوں کی آئیڈیل ان کی عورتیں ہیں۔ یعنی کسی زمانے میں آپ کے اپنے علاقے کے لوگ جو تھے، یہاں کا شان تھا، سنتوش تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ آپ کی عورتوں کے آئیڈیل ہوا کرتے تھے۔
اعجاز تھا، وہ لوگ آئیڈیل ہوتے تھے، اپنی اس زمانے کی آوارہ عورتیں ان پر مرتی مٹتی تھیں، اور پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا، وہ بھی ایک داستان ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک وقت آیا آپ کی عورتیں ہندو مردوں پہ مرنے لگ گئیں، سوجل اور کشش کا ڈرامہ لگتا تھا، عورتیں سوجل کو دیکھنے کے لیے پاگل ہو جاتی تھی اور مرد کشش کو دیکھنے کے لیے پاگل ہو جاتے تھے، گھر گھر کی کہانی چلتا تھا، اور شام کے وقت ہمارے گھروں کے اندر بتوں کی پوجا چلتی تھی، ادھر کھانا کھاتے تھے، ادھر ان گھروں کی سازشیں ہوتی تھیں، اور انہوں نے آپ کے گھر تباہ کر دیے۔ پھر وہ آپ پر اور غالب آئے تو آپ کے اپنی نوجوان لڑکے کیوٹ ہینڈسم مارکیٹ کے اندر ہمایوں سعید اور طرح طرح کے لوگ اکٹھے ہوئے، آپ کی عورتیں ان پر مرد، اور ہم مردوں نے اپنے گھر کی عورتوں کے ژرانے جو خفیہ دلوں کے اندر ان کے پلتے ہیں ہم نے پلوائے خود پر۔ ہم ان میں ڈرامے میں آنے والی عورتوں کے ساتھ مرد عشق فرماتے ہیں خفیہ، اور ان کی عورتیں ان کے مردوں کے ساتھ جو دکھائے جاتے ہیں ان کے ساتھ عشق فرماتے ہیں، اور میاں بیوی بہن بھائی باپ بیٹی سب مل کر وہ ڈرامے دیکھتے ہیں۔ اور کس طرح آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں جو سمجھ رہا ہوں آپ کے اندر تو گندے جذبات لے رہے جنم، آپ کی بہن کے اندر نہیں لیں گے، ماں کے اندر، بیٹی اور بیوی کے اندر نہیں لیں گے جذبات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو عورت کو بھی منع کیا کہ وہ غیر مرد کی جانب نہ دیکھے، یہ کہاں پر ہے؟ کیا سمجھے آپ اس چیز کو؟ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پھر آپ کا وہ وقت بھی گزرا تو انڈیا کے ہیرو آج آپ کے ہیرو ہیں، ان جیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں، ان جیسے سارے کام کرتے ہیں، جو وہ ایکٹنگیں کرتے ہیں، آپ کا بچے کے دل و دماغ پر رنبیر چھایا ہوا ہے، شاہ رخ خان چھایا ہوا ہے، 52 سال کے 55 سال کے ہیرو، دماغ خراب دیکھیں کس طرح کے ہیں، اور 16 سال کی لڑکیوں کے وہ آئیڈیل ہیں، کیوں ہیں؟ زُيِّنَ السُّوءُ مَا لَهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی بدعمالیوں کو اتنا میک اپ کر کے دکھایا ہے کہ وہ پخانے کو بھی اپنے لیے حلوہ سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ پھر اور وقت بدلا آپ کا، اور آپ کے پھر سب لوگ جو ہیں ارطغرل کے ڈرامے دیکھنے لگ گئے، اور پھر اس کے بعد پھر ترکی کے ڈراموں نے راج کیا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ڈرامہ لگا تھا کہ ممنوع عشق، اس کے اندر کا جو ہیرو تھا، پھر دیکھا کہ کہاں ایک عورت نے اپنے شوہر پہ مقدمہ کیا کہ میرا شوہر، مصر کی ایک بہت امیر عورت نے اپنے شوہر پر مقدمہ کیا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ، وہ جو ممنوع تھی عشق کے اندر، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں ہے، اس لڑکے کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی ہوں، اور میرا شوہر مجھے گزارنے کی اجازت نہیں دیتا جبکہ میرے پاس بہت دولت ہے۔ یہ پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی وقت آیا، اور اس کے بعد پھر ارطغرل آپ نے دیکھا، آپ آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں حلیمہ کے ساتھ، وہ آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں ارطغرل کے ساتھ۔ ارطغرل مرد نہیں ہے، کون سا ارطغرل کو دیکھ کے آپ کی عورتیں نمازیں پڑھنے لگ گئی، اور آپ حلیمہ کو دیکھ کے اگلے دن جو ہے آپ نے اپنی بیٹی کو نقاب کرانا شروع کر دیا؟ کیسا؟ اور آپ کے وزیر اعظم کہتا ہے کہ رمضان شریف میں دیکھو یہ ڈرامہ، اور پھر مزید ڈرامے آپ پہ، ہالی ووڈ ہے، بریڈ پٹ ہے، اور طرح طرح کی اداکارائیں ہیں، وہ آپ کے اوپر چھا گئیں، اور وہ ساری زندگی آپ کے اوپر راج کرتی۔ جن دلوں کے اندر یہ بت پرورش پاتے ہوں، آپ ان دلوں کے اندر کہتے ہیں خدا آ کر رہ لے، آپ ان دلوں کے اندر کہتے ہیں کہ خدا آ کر بیٹھ جائے، آپ ان دلوں کے اندر کہتے ہیں کہ نور آپ کے اندر اللہ اپنا نور لے۔ یا اللہ کی ایک صفت کا نام نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ خدا نے کہا سنو، یہ جو کائنات کا کل نظام ہدایت کا چل رہا ہے، یہ ایک اللہ ہی کی بدولت چل رہا ہے، ورنہ یہ سب اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ سسٹم ہدایت کا اپنے اندر ایک پورا نظام رکھتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات آپ کی نسلوں پر نہیں ہوتے، تو آپ کی جسم، یہ ساری باتیں مردوں کی ادھر خراب ہوئیں، ادھر عورتیں برباد ہوئیں، اور ہم نے خود اس کو بربادی کیا، اور ہم نے کہا ترقی کے نام پر ہم کو یاد رکھ لیں۔ ترقی کے بارے میں موجودہ ایک نقطہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں تسخیر کائنات کا حکم دیتا ہے، کہیں اسلام نے آپ کو تسخیر کائنات کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کہتا ہے هو سخر لکم، اس نے جو بھی کچھ مسخر کیا تمہارے لیے، جانوروں کو تمہارے زیر تابع کیا ہے، اس نے کیا، تم تابع کر سکتے تھے اس اونٹ کو؟ اس نے بتایا کہ تمہیں ان کو حکم دیا کہ تم انسان کے در، ورنہ جب یہ سرکش ہوتے ہیں تو سڑکوں پر بھاگتے ہیں، قربانی کے دنوں میں آپ پکڑ سکتے ہیں ہاتھیوں کو؟ کس نے یہ فن سکھائے تم کو؟ یہ اللہ نے تم کو فن سکھائے۔ تسخیر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ چاند پر جانے کے بعد مریخ پر تو جا سکتے ہیں، اور آ کر زمین پر تو واپس آ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہاں سے آنے کے بعد نور نہیں وہاں سے لے کر آئیں گے جس سے آپ کے دل کو ہدایت مل جائے۔ بکواس ہے کہ اسلام نے ہمیں تسخیر کائنات کا یہ حکم دیا، نہیں۔ اسلام کہتا ہے چاند پر جانا انسان کے دل کی تاریکی کو دور نہیں کر سکتا، مریخ پر جانا
انسان کے قلب کے اندر پلنے والے گناہ کو زائل نہیں کر سکتا۔ جہازوں میں اڑنا انسان کو خواہش نفسانی سے روک نہیں سکتا، جی پانیوں پر بڑے بڑے ٹائٹینکوں کے ذریعے سے سفر کرنا انسان کو بدکاریوں سے بدماشیوں سے روک نہیں سکتا۔ بڑی بڑی ملیں بنا لینا اور بڑے بڑے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا لینا انسان کو معیشت کے اندر قصاب بننے سے اور ذخیرہ اندوز بننے سے روک نہیں سکتا۔ جو مرضی تم کر لو، جب یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو انسان کیسا تھا، جب یہ ساری چیزیں ترقی کے نام پر آئیں تو تب کیسا ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اے کاش پوری امت میرا یہ نقطہ سمجھ جائے تو اس کے قلب کے اندر نور آ جائے۔ یہ چیزیں تم کو نور نہیں بخش سکتی، بلکہ یہ تمہارے اندر سے پہلے سے موجود نور کو سلب کر لیں گی اور کھا جائیں گے، اس کو تباہ کر جائیں گی، جس طرح کہ ایک درندہ کسی چیز کو کھا جاتا ہے، جس طرح کہ ایک بھیڑیا کھا جاتا ہے، جس طرح کہ ایک شیر ننھی ہرن کو کھا جاتا ہے۔ ہرن ایک نرم و نازک چیز ہے، جس طرح کہ ایک بڑا اژدہا کسی بہت ہی اچھے چھوٹے سے پیارے سے معصوم سے بچے کو نگل جائے، اس طرح سے یہ سب چیزیں تم کو نگل جاتی ہیں۔ اس لیے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں گندی صحبت کے ساتھ دین کے اندر رہتے ہوئے میں نور حاصل کر لوں، یہ ناممکن ہے۔ صحبت صالح جو ہے وہ صالح تراکنت، صحبت تالے تالے تراکنت۔ اچھی صحبت تجھ کو صالح صحبت صالح بنا دے گی اور گندی صحبت تجھ کو گندی بنا دے گی۔ اور اس میں نبی علیہ السلام نے جب مثال دینے کی گفتگو فرمائی تو اس میں یہی فرمایا کہ جو عطر فروش ہے اس کے پاس بیٹھے گا تو خریدے گا تو نہیں، لیکن خوشبو تیرے پاس سے ضرور آئے گی۔ اور اگر تو بیٹھے گا تو لوہار کے پاس بیٹھے گا تو وہاں پر تجھے اور تو کچھ خریدے نہ خریدے چنگاریاں اڑ کے تیرے دامن کو جلا کر راکھ کر دیں گی۔ یہ نبی علیہ السلام نے یہ صحبت ایک پورا اثر رکھتی ہے۔ صحبت کی سادہ مثال ہے، آپ دھوپ کی صحبت میں ابھی جا کر بیٹھے آپ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ہاں کیا صورتحال، پورا بدن کو آگ لگ جائے گی، لیکن آپ اے سی کی صحبت میں آ کر بیٹھیں گے آپ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ دوست کا گناہ آپ پر پورا اثر انداز ہوتا ہے، پورا اثر انداز ہوتا ہے دوست کا گناہ۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ کے اوپر دوست کا گناہ اثر انداز نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اگر آپ کوئی فیصلہ اس کے مقابلے میں لاتے ہیں میں اس کو بن مشاہدے کے اور بن دلیل کے ریجیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل چیز کہ آپ اپنی گندی صحبتوں کو ترک نہیں کرتے ہیں، اور اسی صحبت سے اٹھ کے آ کے جب آپ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ بزنس کرتے کرتے آپ درمیان میں اٹھ کے آگے تو آپ آ کے کہتے ہیں کہ میں گنتی نہ کروں اپنی نماز میں پیسوں کی۔ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ آپ کو کسی ماحول میں ایڈجسٹ ہوتے ہوتے ایک وقت لگتا ہے، تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے گندی صحبت ترک کر دو اور اس کے بعد پھر لایانی صحبت ترک کر دو۔ ایک ہے گندی صحبت ڈرٹی، ایک ہے میننگ لیس۔ میننگ لیس نبی علیہ السلام نے فرمایا کامل ایمان اس آدمی کا ہو گیا جو میننگ لیس صحبت، میننگ لیس میٹنگز کو چھوڑ دے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پکنک پارٹیاں آپ منا رہے ہیں، وہاں پر آپ چلے جاتے ہیں، مہندیاں ہیں آپ کے ہاں کے، اب ولیمے بھی وہ اللہ رسول نے جو ولیمہ بتایا اس کو چھوڑ کر اب ایک ایسی کنجر خانے کا نام آپ نے ولیمہ رکھ دیا اور اس کو آپ سنت کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت کا لفظ آتا تھا فوری طور پر کہتے ہیں ولیمہ تو سنت ہے، آپ رفعی دین ایک سنت ہے، رسول نے کر کے دکھائی ہے۔ ہاں نماز پڑھنے سے پہلے دو چیزیں سنت ہیں، رسول نے کر کے دکھائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کھانا کھانے کی سنتیں ہیں، رسول نے کھا کے دکھایا ہے۔ ولیمہ بھی سنت ہے تو وہ رسول نے کر کے دکھایا ہے، تو پھر ویسا ولیمہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ کیا ولیمے کی ڈیفینیشن آپ اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ کہاں پر ہو سکتا ہے ولیمے کی ڈیفینیشن آپ کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ کو ہوٹلز کے ڈنرز چھوڑنے پڑیں گے، آپ کو ان کی براتیں چھوڑنی پڑیں گی، آپ کو غیبت کی وہ صحبتیں چھوڑنی پڑیں گی جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ گویا وہ قیامت کے دن اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہا ہے۔ اور آپ کے سامنے جب آج کسی کی غیبت کے بارے میں ہم آپ سے بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ دوں گا۔ اپنے گناہ کے جواز کو درست کرنے کے لیے اگر آپ اس کے منہ پر بات یہ کہتے ہیں تب بھی آپ کا کہنے کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم آپ کہہ ہی نہیں سکتے کسی کے منہ پر بات کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو اذیت دینا چاہتے ہیں؟ مومن کو اذیت دینے کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟
ایسے منہ پھٹ بننے کا اسلام کوئی نہیں حکم دیتا کہ اس کے منہ پر باتیں کرو. تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے منہ پر باتیں کرنے کی؟ اسے تمہیں کوئی ذکر دی ہے، کوئی نقصان پہنچایا ہے، جب تو تم کوئی بات کرو اس سے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کے ذریعے سے جتنے لوگ جہنم جائیں گے اس سے زیادہ شاید ہی کوئی جائیں گے. ہم دو آدمی جب بیٹھتے ہیں تو تیسرا آدمی گفتگو کے درمیان میں آ جاتا ہے، اس کو غیبت کا کہتے ہیں. جب تیسرا درمیان میں آ گیا، چاہے اچھا آیا چاہے برا آیا، آپ نے غیبت، کیونکہ کمنٹس پاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ لکھے جاتے ہیں. اور نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے دنیا میں صرف برباد کرنے کے لیے صرف ایک غیبت کافی ہے. نیک جہنم میں صرف غیبت کے ذریعے سے جائے گا، اور عورت بھی جہنم میں غیبت کے ذریعے سے جائے گی. جب تیسرے کا ذکر شروع ہو جائے وہ غیبت ہے. جب تیسرے کا جو موجود نہیں آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. اب آپ دیکھ لیں مجھ سے لمبی چوڑی اس کی تفصیل، جو مجھ سے تفصیل مانگنے کہ اس کے دل میں چور ہے، اس کے دل میں چور ہے. استفت بقلبک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کے پاس جانے سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ لے لے. اگر وہ تیرے دل میں کھٹکا تو وہ گناہ ہے. اگر تیرے دل میں، اور فتویٰ لینے ہی بندہ اس وقت جاتا ہے جب اس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے. اگر وہ نیکی ہو تو اس کا قلب مطمئن نہ ہو جائے. اور بھی تو نیکیاں کرتا ہے جس پہ اس کا قلب وہ تو نیکی کرنے کے لیے تو کبھی پوچھنے جاتا مولانا صاحب میں فلاں بندے کی مدد کرنے لگا ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں. آپ کا قلب اگر پاک ہے تو آپ کا قلب فتویٰ مانگنے کے لیے نہیں جاتا. اگر آپ کا قلب ٹھیک نہیں تو آپ کا قلب فتویٰ مانگے گا. تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ان چائے خانوں کو ترک کرے. جائیں جا کے، یہ ہمارے پاس کیفیز بنے ہوئے ہیں، کبھی رات کے پچھلے پہر میں آپ جائیں، نوجوانوں کے جمع غفیر بیٹھے ہیں، غفیر جمع، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جمع غفیر جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو جا کر دیکھیں. میں نے کئی دفعہ خود جا کر وزٹ کیا. میرے تو وہ راتیں میں اب جاگ نہیں سکتا ہوں. پہلے تو میں جب کبھی چلا جاتا تھا کوئی چائے پینے تو میں دیکھتا ہوں وہ لٹی ہوئی مسلمانوں کی نسلیں وہاں لٹ رہی ہیں. وہاں موبائلوں پر بیٹھے ہیں، ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، لطیفے سنائے جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور طرح طرح کے پلان زندگی کے، اور وہ تھکاوٹیں اتارنے کے لیے آپ کے نوجوان وہاں چائے پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ڈانس پروگرام وہاں پہ چل رہے ہیں، اور آپ کے بچے وہاں پر 220 روپے کا چائے کا کپ پینے اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر بڑی تسلی سے چائے بڑی ٹیسٹی. چائے تو ایک بہانہ ہوتی ہے، چائے تو ایک بہانہ ہوتی ہے. وہاں وقت ضائع کرتے ہیں، اتنا وقت ضائع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دین سیکھنے کا ٹائم نہیں، اور فورک اینڈ نائف پہ پیزا کھانے کا ٹائم ہے. روز بلائیں، روز آئیں گے. آپ 11 دن، میں نے خود دیکھا ہے 8 دن میرے اپنے ریلیٹیوز کے ہاں مسلسل محفل موسیقی ہوتی رہی 8 دن سرینا ہوٹل کے اندر، کہ میرے بیٹے کی شادی ہے تو اس نے کہا میں نے 8 دن محفل موسیقی رکھنی ہے. تو 8 دن لوگ جاتے رہے محفل موسیقی سننے کے لیے. 8 دن وقت نکال کے کھانا کھانا ہے اور سب جا رہے ہیں مسلسل، جیسے درس قرآن سنا جاتا ہے اس طرح 8 دن محفل موسیقی سننے کے لیے جاتے ہیں. اور یہ 10 سال پرانی بات ہے، اور اب وہ ماں باپ دونوں اس قدر تڑپ رہے ہیں. ہفتہ پہلے مجھے خبر آ گئی کہ لڑکے کو کینسر ہو گیا ہے، اور آغا خان نے جواب دے دیا ہے، ماں باپ نے کہا اس کی لاش کو لے جاؤ. اب وہی باپ جس نے اس کی شادی پہ 8 دن محفل موسیقی کروائی تھی، اور جب وہ جا رہے تھے تو میں نے ان سب کو جاتے ہوئے کہا دیکھو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. کیونکہ میری آنکھ نے یہ سارے تجربے کر کے دیکھے. میں ان فنکشنوں میں خود شامل ہوتا رہا ہوں، میں ان فنکشنوں کا خود حصہ رہا ہوں، میں نے یہ سب کام دیکھے ہیں. لیکن اس کے بعد جب میں نے اس کے انجام دیکھے ہیں، خدا کی جب پکڑ آتی نا، بدش ربک لا شدید، تیرے رب کی گرفت جب آ جاتی تو پھر رب چھوڑتا نہیں ہے. پھر کوئی ہو اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. 8 دن تک لوگ جائیں گے. کیسے یہ پارٹیاں اٹینڈ کر لیتے ہیں؟ یہ تو ایک ایسے آدمی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہم مہینہ بچوں کی شادیوں سے پہلے ہی ناچ گانے کی محفلیں رکھ لی جاتی ہیں، اور وہ لوگ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، ڈیلی جاتے ہیں اور مس نہیں کرتے. اس لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کی محفلوں میں جاتا ہے، شادی بیاہ کی رسومات کے اندر جا کر شرکتیں کرنا جی بہت ضروری ہے. اور ایسے بنا کے اگر آپ نہ آئے، آپ تو رونق ہیں. میرے چشم نور کی شادی ہے جی، مکرمی ہے وہ بنا کے محترمی، میں جناب فلاں میاں صاحب میرے نور چشم فلاں ابن فلاں کی شادی، فلاں کی نور چشمی فلاں ابن فلاں کے ساتھ ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز.
تقریب جو ہے وہ اتنے بجے اس کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. لازمی ڈالتے ہیں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم, نیچے ساری شادی 2 نمبر, اور پھر اس کے بعد اب وقت پر تشریف لانا سنت رسول ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس طرح کے گناہ کے کاموں میں خدا رسول کو بسم اللہ پڑھ کے ملوث کریں گے اور الحمدللہ کہہ کے خالی کریں گے, اس کے عذاب پھر 1 چند نہیں 2 چند نہیں پتہ نہیں کتنے ہزاروں گنا بڑھا کر دیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے اوپر بھی میرا نام, نیچے بھی میرا نام. شراب کی بوتل کھولنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور ختم کرنے پر کہے الحمدللہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں, یہ خدا کی سراسر توہین نہیں, بغاوت نہیں, یہ خدا کے ساتھ وہ ظلم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ تو خدا کے مقابلے میں خدا کا دعویٰ ہے. دھجیاں اڑائی اس نے. اور مذاق کے طور پر جب شراب پیتے ہیں ان کانوں نے یہ بھی سنا کہ بسم اللہ کیجئے, ٹھیک ہے, بسم اللہ کیجئے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے وہ چیزیں جو آج کی نوجوان نسل اور عمرہ سے لے کے غربا تک سب کے سب اس کے اندر ملوث ہیں. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نماز کے اندر مزہ آئے, آپ کو اللہ قبول فرما لے اور آپ پہ گریے. یہ بعض لوگوں پر کبھی کبھی جو گریہ طاری ہو جاتا ہے کہ مجھے آج نماز پہ بڑا رونا آیا, بڑا ایسا آیا, بڑا یہ ہوا, اس سے دھوکے میں نہ آئے کہ وہ قبول شدہ نماز ہے. اس سے دھوکے میں نہ آئے. وہ تو اتنا ڈپریس ہو گیا ہے, اتنا ڈپریس ہو گیا ہے, اتنا آپ نے اس کو دبا دیا کہ اب مالٹے کے اندر سے کچھ عمر نکلنا ہی تھا. آپ ٹینشن کی وجہ سے روئے ہیں, گریہ اور زاری کی وجہ سے نہیں روئے. نفس اس قدر ڈپریشن میں چلا گیا کہ آپ کے آنسو نکل آئے, آپ کے آنسو نکل آئے, ٹھیک ہے نا. ورنہ 2 بدکار لوگ جب ملتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو مل کے روتے ہیں تو وہ کس وجہ سے روتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, کیا وہ آنسو اور بیت اللہ شریف کو گلے لگانے کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں؟ یہ غلط ہے. آنسوؤں کا ہمیشہ سے نکلنا, ہمیشہ آنسوؤں کا نکلنا کوئی اپنی جگہ پر حق نہیں ہوتا ہے. ایک قاضی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور خوب رو رو کر اسے مقدمہ بتایا. تو میرے جیسا آدمی بھی اس جج کے پاس بیٹھا تھا, مسلمان قاضی کے پاس. اسے کہا حضور بات سنیں, مظلوم لگتا ہے. کہتے بھائی جب سے سورہ یوسف پڑھی گیا نا کہ وہ اپنے ابا کے پاس روتے ہوا ہے یوسف کا کرتا لے کے, اور کہا ابا یوسف کو بیڑیا کھا گیا. کہتا میں نے اس کے پڑھنے کے بعد اب اعتبار نہیں کرتا روتے بندے کا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ انہوں نے فرمایا یہ تم نے اپنے پاس سے بات بنا لی ہے, میرا بیٹا اس طرح نہیں گیا. تو نبی کی فراست نے لڑکوں کو جان لیا. وہ اللہ جو انہ علیم بذات الصدور, اس کو نہیں پتا یہ کس لیے روتے ہیں. اس لیے رونا دلیل نہیں ہے کہ آپ کا کبھی کبھی نماز میں رونا نکل گیا تو آپ اپنے آپ کو مقدس سمجھ کے اللہ کے قریب آ گئے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے لا یعنی صحبت, ایک ہے گندی صحبت, ایک ہے لا یعنی صحبت. گناہ کی باتیں نہیں آپ کرتے اس کے اندر. لا یعنی صحبت کے اندر آپ کوئی گناہ کی باتیں نہیں کرتے, کوئی زنا کی بات نہیں کرتے, کوئی جھوٹ فریب کی بات نہیں کرتے, کوئی دھوکہ دہی کی بات نہیں کرتے, کوئی شراب پینے کی بات نہیں کرتے. نہیں, ایک ہے یہ گندی صحبت, ایک ہے لا یعنی صحبت. اور نبی نے فرمایا کہ اس کا دین کامل ہو گیا جو لا یعنی صحبتوں کو, لا یعنی کلام کو چھوڑ گیا. نبی نے فرمایا اس کا دین پورا ہو گیا. لا یعنی صحبت کے اندر پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ لا یعنی صحبت پھر آپ کی نظر کا باطل استعمال کرنے پر آپ کو سکھاتی ہے. آپ پھر اسے گندی اور ننگی فلمیں اور تصویریں دیکھتے ہیں, یوٹیوب پر پڑے کلپ دیکھتے ہیں, نیٹ فلکس پر بیٹھ کر جا کر کے اس میں آپ اپنی مرضی کی پسندیدہ اداکار اور اداکاراؤں کی نیوڈ اور ننگی فلمیں تصویریں آپ دیکھتے ہیں. اس میں جا کر کے پھر آپ کا یہ ہوتا ہے نظر کا گندا استعمال شروع کر. اور ایک نظر کا لا یعنی استعمال ہے. نظر کا لا یعنی استعمال کیا ہے کہ آپ ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے, گھومی جا رہے پلازوں کے اندر, گھومی جا رہے. بھئی کیوں گھوم رہے ہو؟ مجھے یاد ہے جدہ میں ہمارے مکہ میں میرے ایک بہت قریبی دوست رہتے تھے, تو ان کی شادی کا جوڑا لینا تھا ہمیں. تو جدہ آنا پڑ گیا مجھے کسی زمانے میں جب میں حج پر گیا. تو وہ ہمیں لے کر, انہیں پسند ہی کچھ نہ آئے, انہوں نے لے کر کے مجھے اتنا تھکا دیا, جدہ کی گلیوں میں ہم رات کو پھریں, اتنا تھکا دیا کہ انہوں نے میری 14
14 منزل، یعنی وہ 40-50 منزل کا پلازا تھا، مجھے 14 منزل تک وہ لے کر گھومتے رہے. انہیں 14 منزلوں کے اندر دنیا کے بہترین برانڈز میں سے اپنے لیے ایک سوٹ پسند نہیں آیا. اور میں نے 15ویں منزل پہ چڑھتے ہوئے ساتھی سے یہ کہا کہ 15ویں پر بھی اس کو پسند نہیں آنا. ٹھیک ہے، یہ جو کچھ مانگتا ہے نا وہ یہاں ہے نہیں، اور یہ پہننے کے بعد حریتک روشن بننا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ حریتک سے متاثر ہے. یہ اس کے اندر، اس کے دل میں وہ سمایا ہوا ہے، اس کے لاشعور کے اندر یہ اپنے کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اسی میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ سوٹ اس نے پہنا اس کو کیسا لگے گا. اگر اس کو اچھا لگے گا تو مجھے بھی اچھا لگے گا. اور ہمیں 15ویں منزل سے میں نے کہا اب اس کے اوپر میں نہیں جاؤں گا، اب تم لوگ جاؤ، میں اترنے کی تیاریاں کرتا ہوں، ہاں سامنے بیٹھا ہوں، جب وقت آ جائے تو پھر آ جانا پھر تم لوگ. اور واقعی وہ پھر آگے چلے گئے 10 منزلیں، اور پھر وہ واپس لوٹ آئے، خالی ہاتھ لوٹ کر آئے. یعنی گھومنا، ونڈو شاپنگ آپ کی عورتیں کرتی ہیں، تانا بانا پہ پھر رہی ہیں. عورت برباد ہی اس دن ہوتی ہے جب وہ اس کی آنکھ کوئی اور چیز دیکھتی، وہ آپ کو تنگ کرتی کہ فلاں کے گھر میں کچن ایسا بنا ہے، فلاں کے گھر میں ایسی واش روم کی ٹائلیں لگی ہیں، فلاں کے گھر میں اس طرح اس نے اپنے گھر میں صوفے رکھے ہوئے ہیں، فلاں کے گھر میں یہ. مرد کو اتنا ذوق نہیں ہوتا، مرد تو جانور ہوتا ہے. مرد کی کون سی بات ہے، آیا آ کے روٹی کھائی، کوئی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، سو گیا باندر، پھر اٹھ کے کھوتا چلا گیا. صبح کو اس نے اپنا بوجھ اٹھایا، جیسے کھوتا ریڑھی والے کو آپ کبھی چیک کریں، صبح سے رات کو سیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر کھوتے کو ڈالتے، پھر بند کر کے وہ ریڑھی چلاتا ہوا جاتا ہے، کھوتا گھوم کر آ رہا ہے. اب کھوتے کو کیا پتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو بدلے میں کیا دیتی ہے؟ ایک حرام خور اولاد، نافرمان اولاد، بدتمیز بچے، زندگی اور شعور سے آری، خدا رسول کے نافرمان خود بھی اور آپ بھی. آپ اس کے لیے روٹی دیتے ہیں اس عورت کو. تو جو بندہ کسی ایسی عورت کو یا ایسے بیوی بچوں کو روٹی کھلاتا ہے، قیامت کے دن یہ روٹی کھلائی ہوئی اس کے لیے اسی طرح حساب دینا پڑے گا، گویا اس نے اپنی اولاد کو حرام مال ضائع کر دیا اس کے اوپر. اللہ اس کو مال کے ضائع کرنے پر عذاب عطا فرمائیں گے کہ تم نے مال غلط جگہ پر، تمہیں نہیں پتا تھا یہ غلط ہو رہا ہے. یہ نہ آپ سمجھیں، یہ معاملے اس قدر آسان نہیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ یعنی جب تک باتیں ترک نہیں کرے گا. آپ جا رہے ہیں شادیوں میں، جی سٹائلوں سے نکلو، وہاں داخل ہو جاؤ. مرد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے ایک ذہن بناتا ہے اور سیدھا جا کے دکان. اچھا مرد، جہاں مردوں کی بات، اب تو مردوں کے اندر بھی قسمیں آ گئی ہیں. میں جب مرد کی بات کرتا ہوں تو اس کی بات کرتا ہوں جسے اپنی بات پر کھڑا ہونا آتا ہو، چاہے وہ دنیاوی غرض سے ہی کیوں نہ ہو. جو بدل جاتا ہو نا، وہ کہاں کا مرد ہے؟ چھوڑ دیں اس کو. مردوں کی تعریفیں اللہ نے قرآن مجید میں اور بیان کی ہیں. جو قرآن مرد کی تعریف کرتا ہے وہ تعریف مانیں. آپ کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں، قرآن کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں. آپ مفلس کسی اور کو کہتے ہیں، اللہ رسول کسی اور کو کہتے ہیں. آپ امیر کسی اور کو کہتے ہیں، اللہ رسول کسی اور کو کہتے ہیں. مرد کسی اور کو کہتے ہیں، عورت کسی اور. اللہ رسول نے اس کی قسمیں، اس کی تعریفیں، یہی تو ساری دنیا کے اندر ہے کہ کاش کوئی آدمی مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنا ہے، اور میں بڑی جاندار گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن 5 سال سے یہ وقت نہیں آ رہا کہ میں تعین کروں مفہومات میرا موضوع ہے کہ کیا ڈیفینیشنز اسلام کی تھیں اور پھر کیسے بدل دی گئیں، اور تمہیں کیا پڑھا کر ان کو ڈیفینیشنز کو چینج کر دیا. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. عقل مندی کو آپ نے پاگل پن کا نام دے دیا، اور پاگل پن کو آپ نے عقل مندی کا نام دے دیا ہے. کیوں؟ آپ کی جو جی چاہتا ہے، طاقتور ہے، جو مرضی چاہیں آپ اس کو جو مرضی بنا ڈالیں. یعنی صحبت اگر عورت نہیں چھوڑے گی وہ کبھی اللہ کے قریب نہیں آ سکتی. ونڈو شاپنگ کرنے والی عورت کبھی نہیں آ سکتی. ونڈو شاپنگ کرنے والا مرد، جو مرد دوسرے مردوں کی انگوٹھیاں، گھڑیاں، پاؤں، جوتے چیک کرتے ہیں، وہ ہجڑے ہیں، وہ خسرے ہیں. ان خسرے مردوں سے دور رہیے، یہ آپ کو بھی خسرا بنا دیں گے. شریعت اسلامیہ کے اندر مردوں کا زیور جہاد کی لوازمات ہوتے ہیں، جس کو یا تو کہتے ہیں کہ تیر یا نیزہ یا ڈھال یا تلوار. مردوں کے ہاں کچھ نہیں پہنا جاتا، گھڑیاں بھی نہیں پہنی جاتی، اور انگوٹھیاں بھی جو اس طرح سے نہیں پہنی جاتی جیسے آپ پہنتے ہیں. نبی نے بھی جو انگوٹھی پہنی وہ ضرورت کے تحت پہنی ہے، مہر لگانے کے لیے.
نبی نے وہ جو انگوٹھی پہنی ہے وہ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیب و زینت کے لیے نہیں پہنی. صحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ بادشاہ مور لگا کے کھا دیتے, اس کے لیے حضور نے پہنی. خلافت محمد رسول اللہ اس کے اوپر لکھا تھا. آپ کے یہاں طرح طرح کے نغینے ہیں جی, حتیٰ کہ اب تو نیا مسئلہ آیا کہ ٹوتھ جم جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ دانت کے اوپر یہ نوکیلے یا اس دانت کے اوپر وہ ہیرے کا ایک خول چڑھا لیتے ہیں. تو اس پر پھر مسئلہ آیا ہمارے پاس کہ بتائیے یہ کاشف صاحب جائز ہے جو ہیرے کا خول پھر ہم کلی جب کرتے ہیں تو اس کا کیا بنے گا؟ تو علماء نے بحث کی اس کے اوپر کہ وہ اس کی کلی ہوتی. ابھی آپ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, اور بہت کچھ ایجاد ہو جائے گا. کرتے میں دنگ ہو گیا کہ جہاں تک میں سوچ سکتا تھا کہ ہوس یہ کچھ کروا سکتی ہے, ابھی آیا نہیں مارکیٹ میں اور ابھی لوگوں نے سوچا نہیں. اللہ نے کہا تم نے کیا سوچنا ہے, وہ جو شیطان تھے وہ سوچ کر کام کر رہے ہیں, اور علماء غفلت کی نیند سو رہے ہیں, اور آپ کو بھی غفلت کی نیند سوارتے ہیں. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ کاشف صاحب کے خطبے اتنے گرم ہوتے ہیں کہ انتہائی بد اخلاق ہیں وہ, اور ہم نے ان سے شیعہ سنی کے موضوع پر بحث کی تو انہوں نے ہمیں ڈانٹ کر کہا کہ یہی موضوع رہ گئے ہیں. تو کاشف صاحب ڈانٹیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ میں ان کو مولانا کا جانشی نہیں سمجھتا. تمہارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو تمہیں گدھا سمجھتا ہوں. ایسے گدھے سے رابطہ رکھنے سے بندہ گدھا ہو جاتا ہے. ہم ان لوگوں کے ساتھ کس طرح چلیں؟ ہماری تو جنگ ہے کل یا ایھا الکافرون, جو کافروں کے ساتھ ہو گیا وہ بھی ان جیسا ہی ہو گیا. جا ملا جو ان سے وہ ہمارا کب ہے؟ بھلے ہی کلمہ پڑھے وہ ہمارا لگتا کیا ہے؟ جس نے جا کر ان کے نظام کو چلانا ہے, ان کے سسٹم کو چلانا ہے. اور اب آپ کے ملک میں ایک طوفان آنے والا ہے, اور اس سے بڑا طوفان دنیا کے اندر انٹروڈیوس نہیں ہوگا, اور وہ اب کبھی نہیں رکے گا. اب تمنا کھو دو کہ کبھی خلافت آ جائے گی, اسلام کا نظام آ جائے گا. ان جماعتوں سے کہو جھوٹ نہ کرو. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو مشین آ گئی ہے اب اس کے ذریعے دھاندلیاں ہوا کریں گی. آئی ٹی کے ماہر بٹھا دیے جائیں گے, من پسند کا آدمی آئے گا جی اوورسیز نے, جو یہاں رہے نا ان کو ووٹ کا حق دیتے ہو. جو پہلے سے یہاں پر موجود ہیں ان کے ووٹوں کو تباہ کر رہے, اور جو نہیں ہے ان کو تو برا حال ہی کر دو گے نا. ان کو اب آپ کے 11 کروڑ جو 26 لاکھ یا 20 لاکھ لوگ جو باہر رہتے ہیں, وہ اب 26 کروڑ لوگوں پر ان کا ووٹ فیصلہ کن ہوا کرے گا. اب تو بڑے بھولے ہیں, کیسے ناؤ ڈوبتی ہے اور کس طرح نیا ڈوبتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. تو ان مسائل پر جو بات جو یہاں سطحی چیزوں کے اندر سے نہیں نکل رہے, لجانی صحبتوں میں جا کر بیٹھ رہے ہیں, میننگ لیس لائف گزار رہے ہیں, میننگ لیس شاپنگ پلازوں کے اندر جو گھوم رہے ہیں, جن کا گھومنا میننگ لیس ہے, جن کا کھانا میننگ لیس ہے. لوگ آپ کے کھانے کو پہلے ہنگر ہوا کرتی تھی, ایک بھوک کا نام ہوتا تھا, اب لوگ کہتے ہیں مجھے کریونگ ہو رہی آدھی رات کو. یہ کریونگ کیا ہے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے سنیکس ایجاد کیے گئے, سینڈوچز ایجاد کیے گئے, کولڈ ڈرنکس ایجاد کیے گئے, ہزاروں چیزیں کریونگ کے نام پر ایجاد کی گئیں کہ چھوٹی چھوٹی بھوک میں چھوٹا چھوٹا ٹک, ہلکی ہلکی بھوک میں ہلکا ہلکا ٹک, ٹک بالو. ہو کتنا پیاری کمرشل تھی, صبح ٹک چل پڑا, سب نے کھایا, بڑا مزے کا بسکٹ ہے, تم نے کھایا نہیں کھایا. وہ آپ کو کیسے اپ مینٹلٹی بناتے ہیں؟ کمرشلزم کی ایک پوری دنیا ہے, اور جس پہ یہ بات صرف کی جاتی ہے کہ سیکنڈز کے اندر ایک آدمی کا ذہن کیسے بنایا جائے گا, ایک تھیوری اس کے ذہن میں کیسے اتاری جائے گی. یہ کمرشلزم کی دنیا پر جو جتنے کم وقت میں کسی کے ذہن کا حصہ, اپنے نظریے کو کسی کے ذہن کا حصہ بنا لے, وہ دنیا کا بیسٹ کمرشل بنانے والا ادارہ مانا جاتا ہے. دنیا کا بیسٹ ادارہ مانا. آپ یوٹیوب کا کوئی کلپ کھولیں گے, یوٹیوب پہلے ایڈ چلائے گا, وہ ایڈ آپ دیکھنا چاہیں یا نہ دیکھنا چاہیں وہ آپ پر مسلط کر دیا. اب گناہ بائی چوائس نہیں ہے, امپوزڈ ہے, مسلط کیا گیا ہے آپ کے اوپر. تو آپ ڈاکٹر اسرار کو بھی اگر سنیں گے تو اس سے پہلے گناہ کرنا پڑے گا آپ کو. سید مولوی کی بھی تقریر سنیں گے اس سے پہلے آپ کو گناہ کرنا پڑے گا. قرآن مجید کا پیج لائک کیا اس سے پہلے آپ کو گناہ کرنا پڑے گا. اور آپ کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کفار کے دائرے میں, ان کے قبضے میں ہے, ان کے اختیار میں ہے پورے کا پورا سسٹم. اس لیے آپ کہتے ہیں مجھے نماز میں مزہ آ جائے. کس کو مزہ آئے گا یہ نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جو کبھی میں ہوا سر بسجدہ,
تو زمین سے آنے لگی صدا. اقبال کہتے ہیں میں کبھی پہلے تو پڑھتا ہی نہیں تھا، پھر رمضان شریف میں آیا اور پھر اس میں بھی لیلۃ القدر میں آیا، یا مکہ جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے تو دل میں آیا کہ مکہ دیکھنے کا بڑا چاہو ہے نا لوگوں کو، خام خائی آؤٹنگ ہو جاتی ہے، بہت اچھی پکنک پوائنٹ بن گیا وہاں پہ. اب جو لوگ نہیں جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، کون مجھے حج کے بارے میں سمجھائے گا؟ میں تو خود میٹیریلسٹک حج کیے ہوئے ہیں، غریبوں نے تو کیے ہوں گے ایسے ویسے حج، میرے تو بڑے اعلیٰ پیکیجز کے اندر حج ہیں، سمجھ گئے نا، 7 سٹارز ہوٹل کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے اندر جا کر دیکھا یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے لوٹتے ہیں، یہ کیا دکھاتے ہیں، مسلمان کیسے لوٹے جاتے ہیں، کیسے ہی ان کا ایمان لوٹا جاتا ہے. وہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہ لوٹ رہے ہیں آپ کا ہر طرح سے، اور آپ لوٹتے ہیں خود جا کر کے. اس لیے کمرشلزم کی بنیاد پر وہ آپ کو ایڈز بنا کر دیں گے اور اس پہ ان کی کمائیاں ہوتی ہیں، کروڑوں روپے ان کو آمد آتی ہے. آپ کا بچہ ٹک ٹاک اسٹار بننا چاہتا ہے، کیوں؟ گھر بیٹھے وہ اسے وہ لکھ کے دیتا ہے کہ میرا یہ گھر کبھی نہیں بنا تھا. ایک لڑکی ٹک ٹاک پر آئی بھائی جاب، کہتی میری ٹک ٹاک میرے بھائی بنا کے، دونوں بھائیوں نے وہ سیکھا پروگرام اور گھر میں انہوں نے رکھ لیا. سندھ کے دور سے علاقے میں بیٹری پہ چلاتے ہیں، سولر پہ. ٹک ٹاک کہتی ہے ہم کچے گھر میں رکھتے، ٹک ٹاک نے مجھے گھر دے دیا. ٹک ٹاک تم سلامت رہو. یا اللہ تو نے اس لڑکی کو تو گھر نہیں دیا نا، تو ٹک ٹاک خدا ہو گیا. اللہ میاں تھلے آ تے کر لے مینا مک مکا. میرا کرتا بنانا نہیں، اپنا کرتے آپ بنا. پھر یہ شاعریاں آئیں گی، روٹے ہوئے شاعر آپ کو ملیں گے. تینوں تی ویاڑی پیندی، رسی بھین منانی پیندی، اتر جاندے تیرے چاہ اللہ میاں تھلے آ. معاشرے کا کرش انسان خدا کی بے عزتی پر اتر آئے گا. یہی فرق ہے کہ معاشرے کے دکھ دیکھ کر محمد رسول اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ حمد و ثنا میں بڑھ جاتے ہیں. جب ہارتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دشمن حملہ آور ہو جائے، بھوک آ جائے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، وہ یہ کہیں. اور شاعر کی یہی فرق ہے کہ ایک بے دین شاعر کے منہ سے یہ کلام نکلے گا اور آپ اس کو کہتے ہیں یہ ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے. اور ان شاعروں کی مجلسیں لگتی ہیں اور ان شاعروں کی مجلسوں میں جا کر کے آپ گھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے تہجد پڑھنا چاہتے رات کے پچھلے پہر میں اور کہیں میں روز پڑھوں اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مجھے آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ جلسے جلوس آپ کی نماز کو برباد کر دینے والے جو رات بھر خدا اور اس کے رسول کے نام پر ہوتے ہیں، وہ محفل نعت، وہ مجالس، وہ درس قرآن جو صبح تک چلے اور فجر کی نمازیں. آج ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم نے کہا، مولوی سبطین شاہ نقوی سے پوچھو کہ کون سے 98 عالم تھے جنہوں نے ایک بہت بڑی قرآن کانفرنس کی اور وہ صبح تک چلی اور 98 کے 98 نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور سو گئے. یہ آج کا ایک کلپ مجھے بھجوایا، وہ مولوی چیخا کہتا ہم اس کا نام سٹیج پر نہیں لے سکتے ہیں، اور سب نے نماز کے موضوع پر اور قرآن کے موضوع پر بات کی. علماء یہاں پر برباد ہو گئے. مدرسہ یہاں پہ ہمارے قریب ہے، ان کے محتمم سے لے کر کے ان کے بچے تک جو درس قرآن سے درس نظامی پڑھنے، ساری رات بچے بتاتے استاد جی ان میں سے کوئی بھی تہجد گزار نہیں، آپ نے ہمیں کہاں بھیج دیا ہے. سب کے سب 2-2 3-3 بجے تک وہ ٹک ٹاک چلاتے ہیں اور نیٹ چلاتے ہیں، وہ تک برباد ہو گئے. اور صبح استاد بھی درس میں سو رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی درس میں سو رہے ہوتے ہیں. کیسے ہو جائے گا؟ اٹھا مدرسہ و خانقاہ سے میں غمناک. آپ کہتے بچے کو کس مدرسے میں پہنچائیں گا؟ تم کو کیسی مسلمانوں کے اوپر قیامت آ گئی کہ جو دین کے مخزن تھے اور ادارے تھے وہاں یہ بربادیاں آ گئیں. ہاں لایانی صحبت جب تک نہیں آپ چھوڑیں گے. یہ دیکھنے، اس کلونی کو دیکھنے جا رہے ہیں، کیا دیکھنے سے حاصل ہوگا جب آپ کو ملنا ہی نہیں. نظر کا باطل استعمال آدمی کو، ایک عورت جس کے ساتھ شہوت پوری نہیں کر سکتی اس پہ دیکھے جانے، اس کو گھورے جانے. یاد ہے حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی اس طرح کی لذت، چہروں کی لذت لینے پر آ جاتا ہے، اس کے دل کو ایمان سے خالی کر دیا جاتا ہے. تم بھر لو لذتوں سے، اپنی نظروں سے تم دل کو بھر لو، ہم جاتے ہیں. ہاں
آپ ایک طوائف کو گھر میں لے آئیں گے تو ایک باہ یا بیوی آپ کو یہی کہے گی کہ میں تو مجھے طلاق دے دو، میں چلتی ہوں، میں چلتی ہوں۔ وہ خدا جو غیور ہے، غیور، خدا کی یہ صفت واحد ہے جو آپ کے ہاں کہیں نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ وہ ایک صفت ہے، کاش کوئی آدمی میری صفت کو سمجھ تو ایمان کی بتی نہیں، ایٹم بم کی طرح ایمان جل اٹھے اس کے اندر۔ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ دین کی بات کرتے ہو، آپ غصے میں آ جاتے ہو۔ آپ انہیں بتائیں دینی غیرت بھی کسی شے کا نام ہے، دینی حمیت بھی کسی شے کا نام ہے۔ ایک آدمی آپ کی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہو اور آپ کو غصہ آ جائے تو وہ کہے کہ دیکھیے آپ کو تو غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوا اگر بچے نے ایسا کر لیا، چلو تم الگ ہو جاؤ، اور آپ کے نہیں بیٹا دیکھو نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اگر ہو بھی تو اس وقت کر لینا جب میں گھر نہیں ہوں گا، میں 11 سے شام 5 بجے تک نہیں آتا، اس وقت آ جایا کرو، اچھا نہیں لگتا بیٹا میرے سامنے کرتے ہوئے۔ کتنا اچھا بات ہے، گناہ بھی چھپ جائے گا، بیٹی کی بھی تسکین ہو جائے گی، آپ کو بھی غصہ نہیں آئے گا۔ آئیے نا، گناہ کو جواز دینا، مجھ سے لیجئے جواز۔ مغرب کے لوگوں نے جو سائیکالوجی پڑھائی ہے، وہ سائیکالوجی یہ پڑھائی ہے کہ آپ کو آپ کے گناہوں پر مطمئن ہونا سکھاتے ہیں، یہ ان کا نفسیات کا ہے۔ سائیکیٹرک کو دکھاؤ، فلانے کو دکھاؤ، گناہ اندر روتا ہے، آپ روتے ہیں، آپ کی روح چیخ چلا رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ اسے سیٹسفائی، جو تیرے نصیب کی بارشیں وہ کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جاؤ، اسے بھول جا۔ سیٹسفائیڈ کیا آپ کو، کیسے آپ کے نصیب کی بارش کسی اور کی چھت پہ برس سکتی ہے جب خدا موجود ہے؟ کس قدر یہ کفر کی شاعری ہے۔ جس کا نصیب ہے اور لکھ دیا ہے اسی کو مل کر رہے گا، جس کا نہیں ہے اس کو نہیں لکھ کر، چاہے عورت ہے، بچہ ہے، رزق ہے، جان ہے، مال ہے، شفا ہے، کچھ ہے، شہنشاہ معظم جس کا فیصلہ کر جائیں، روز ازل میں تقدیر نے لکھ دیا، نون والقلم وما یسطرون، اے قلم لکھ، اور اس سے پوچھتے ہی حاضر ہوتے کہ خداوند عالم حکم دیجئے، کائنات میں پہلی چیز جس کو خلق کیا اللہ نے وہ قلم ہے تقدیر کا، اس سے آتے ہی سجدہ کیا بارگاہ الہی، حکم دیجئے کیا لکھوں، فرمایا لکھ انسان کی تقدیر، لکھ اس انسان کی تقدیر لکھ۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے اندر آپ اس طرح کے جذبات پیدا کر دیں، ہم کیسے آپ کے اندر ایسی چیزیں جذبات پیدا کر دیں؟ یہ ممکن نہیں میرے عزیزوں۔ اور پھر یہ لا یعنی کے بعد کان کا باطل استعمال ہے، ساری رات کان کے ذریعے سے خواتین کی سب باتیں یا گانے، اندھے بھی اب جو ہیں وہ کانوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جو آدمی اپنے کانوں کا غلط استعمال کر رہا ہے وہ آدمی، اللہ کے نبی نے 2 باتیں بتائی ہیں کہ سن لو، دل کے اندر 2 پائپ لگا دیے ہیں اللہ نے، ایک پائپ آنکھ کا اندر سے جا رہا ہے، ایک کان کا اندر سے جا رہا ہے۔ رسول نے فرمایا ان دونوں پائپوں کے ذریعے سے جو چیز اندر بھیجو گے چلی جائے گی اور وہ سٹور ہو جائے گی۔ نور خدا کا بھیجو گے نور چلا جائے گا، اور پخانہ اور پیشاب ڈالو گے تو وہ اس کے اندر جمع ہو جائے گا۔ لا یعنی باتیں، لا یعنی کلام، کان کا غلط استعمال اور نظر کا غلط استعمال، اور پھر اس کے بعد زبان کا گندا استعمال، اتنی گالی بکو، اتنا دھوکہ دو، اتنا جھوٹ بولو، اتنے فحش لطیفے سناؤ۔ اور لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں میں جھوٹ بولتا ہوں جس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو ہم ان سے کہتے ہیں واللہ کسی کا نہیں ہوتا لیکن آپ کا ہوتا ہے، آپ کا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ آپ خدا کا حکم توڑ رہے ہیں۔ خدا نے جھوٹ کیا ہے؟ خلاف واقع کسی شے کو واقع بنانا، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے یہ گلاس توڑ دیا اور یہ ٹوٹ گیا، یہ واقعہ ہو گیا، اور میں یہ کہوں گلاس نہیں ٹوٹا ہے، یہ جھوٹ ہے، بھلے ہی اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، بھلے ہی اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن یہی وہ راستہ ہے جو آہستہ آہستہ اس کو جھوٹ کی منزلوں پر چڑھا دوڑائے گا۔ ایک وقت میں آئے گا کہ یہ اپنے رب کے سامنے بھی جا کر اللہ کہے گا تو نے یہ شرک کیے ہیں۔ سورہ نام میں آتا ہے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا اللہ میں نے شرک نہیں کیا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے، پکڑے جانے پر اور اس کے عذاب دیکھنے پر آدمی
خدا کو جھوٹا قرار دینے پر آ جائے گا کہ کرامن کاتبین بھی جھوٹ بول رہے تھے، تم بھی جھوٹ بول رہے تھے، سب بول رہے تھے، خدا تجھے علم بھی نہیں تھا. اصل میں جھوٹ ایک ایسی چیز ہے، پہلے دن ہی یہ دل کو مطمئن کر لیا اس آدمی نے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. خلاف واقع بات بتانا، ہاں شریعت نے جہاں کہیں حکم دیا ہے وہ حکمن ہے اجازت، لیکن یہ تمہارے کہ تم خلاف کسی کا نقصان نہیں ہوتا، یہ اس کا کہیں حکم نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہا زندگی کو پاک کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا جھوٹ بولنا بند کر دے، جا زندگی پاک ہو جائے گی. کچھ نہیں کہا کہ 70,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرو، صبح تہجد پڑھا کرو، یہ کیا کرو وہ کیا کرو. ایک بات کہی کہ جھوٹ بولنا ترک کر دے. فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ زبانوں کے ساتھ لٹکا دیے گئے ہیں، اور ان کی زبانوں کے ساتھ وہ دوزخ کے اندر لٹکے ہوئے، زبان پکڑ کے لٹکائی گئی ہے ان کی. کون ہے؟ فرمایا بڑا دنیا کے اندر باتونی آدمی تھا، بڑا گلکار تھا، بات سنا کر رکھتا تھا اور کسی کو شک ہی نہیں پڑتا تھا کہ ایسی پیاری بات سناتا ہے. فرمایا آپ لے تیری زبان ہی تجھ کو آج لٹکائے ہوئے جہنم کے اندر کھڑی ہے. کتنے لوگوں کو تو مطمئن کیا کرتا، کر اس بادشاہ اور شہنشاہ حقیقی کو مطمئن جو ابھی تیرے سامنے کھڑا ہے. حضور نے صبح اٹھ کر کہا عزت توبہ کرو، اس زبان سے کہو سارے اعضائے جسمانی آنکھ کھلتے ہی اس زبان کے سامنے کہتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھی، تیری وجہ سے ہم جہنم جائیں گے، تو رکھی، ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ تو ہی ہے جس نے ہم سب کو لے جانا ہے. یہ ڈرائیونگ کر رہی ہے یہ، اور اس پہ فوش لطیفے گانے جگتیں سارا دن اس پہ. اور قرآن مجید پڑھتے وقت ہم سے یہ سوال کرتے ہیں دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھ لے تو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جائز ہے؟ نماز میں ہونٹ ہلنے جائز ہے، باقی کام کرنے کے لیے جائز ہے، ایک قرآن اور نماز کے لیے کہتے ہیں قرات کرنی یہ جائز ہے. اگر یہ کوئی آدمی ایسے پڑھ لیتا ہے اندر ہی اندر نماز تو جائز ہو جاتے، کیا ہونٹ ہلنے ضروری ہے؟ جس کے ہونٹ نہیں ہلے اس کی قرات نہیں مانی جائے گی، جس کے ہونٹ نہیں ہلے اس کی نماز بھی نہیں مانی جائے گی. کیسی عجیب بات ہے کہ بن آواز کے بھی یہ نہیں ہلانا چاہتا. یہ ہے آپ کا نفس جو آپ کو فریب دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ ان سب کے مجموعے کو آپ کہتے ہیں کہ اگر ان سب کے مجموعے کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا نام بتائیں کاشف صاحب کیا ہے. تو اس کو آپ سادہ زبان میں 3 نام دے لیں، اور تینوں ایک چیز کی 3 فارمیٹ اور شکلیں ہیں. ان کی شکلیں تو بدلی ہوئی ہیں، ہے اندر ایک ہی چیز گھوم رہی ہے، شکلیں تو بدلی ہوئی ہیں. 3 نام اس کے رکھ لیں اور تینوں میں سے آ جائے. ٹی وی سے وہ چلا تھا، کمپیوٹر بن گیا، اب وہ موبائل ہو گیا، اب وہ موبائل ہو گیا. ان بدکاریوں کی تمام جڑیں جہاں سے نکل رہی ہیں، بدکاریوں کی ماں کا نام موبائل ٹیلی فون ہے. چاہے وہ کوئی ہو، بٹنوں والا ہو یا ٹچ ہو، بٹنوں والا ہو یا ٹچ ہو، چھوڑ دیں. بٹنوں والوں پہ میں نے وہ گناہ دیکھے جو ٹچ پر بھی ہوتے نہیں دیکھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باخبر مرشد بیٹھا ہے یہاں، اندھا نہیں. سمجھ گئے نا؟ لوگ گاڑی میں بٹھا مجھے سارے میں گھماتے ہیں، وہ تو مجھے گھما رہے ہیں، میں نہیں گھوم رہا. تو یہی سمجھنے کا صاحب گھومنے آئے ہیں اور میں ان کو گھما رہا ہوں. میں گھومتا ہوں، مجھے تو اللہ کا فضل ہے، میں عمل کروں یا نہ کروں سنتے ہی اور دیکھتے مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور اس کے جو گناہ میں نے اس کے دیکھے ہیں، بٹنوں والے موبائل کے جس کو تم مینول کہتے ہو، جو اس کی بربادیاں لائی ہوئی ہیں. یہی باپ پہلے دن آیا تھا ہمارے گھر، ہم مسلمانوں کے گھر میں یہی آیا تھا. گراہم بیل نے کہا تھا میں نے ایک بدماش بنا کر دیا ہے لوگوں کو، جو لوگوں کی بیٹیوں کے کمرے میں بن دروازہ کھٹکھٹائے اور بن اجازت لیے چلا جائے گا. جس نے یہ فون ایجاد کیا تھا، وہ کہتے ہیں تذکیر کائنات کرنی ہے. ڈاکٹر عارفہ کہتی ہیں تذکیر کائنات، ڈاکٹر کشور بھی کہتی ہیں. یہ بڑی بڑی پرنسپلز ہیں، نیٹ پر ان کے کلپس چلتے ہیں
اور بڑی مدبرانہ اور بڑی ٹھہری ہوئی بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، اور لبرل اکٹھے ہو کے ان کو بلاتے ہیں اور بڑے سلجھے لطیفے، اور پھر ہم انہیں کہتے ہیں بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت سمجھدار ہیں، اگر آپ ان سے ملیں what are literary peoples، oh my God آپ ان کے ناولز پڑھیں، وہ ایک نئی دنیا نکال رہی ہیں۔ اداس لوگ ادھر سے ادھر ایسے تبصرے کرتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں ان کے سامنے بات کرنے سے۔ آپ کراچی یونیورسٹی کی پروفیسر رہی ہیں، اور اس سے پہلے ڈین آکسفورڈ یونیورسٹی میں رہی ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے کیمبرج میں پڑھایا ہے، اس کے بعد فلاں انسٹیٹیوٹ کی چیئرمین رہی ہیں، یہ رہی ہیں، وہ رہی ہیں، 40 کتابیں ان کی مجلس اردو ترقی ادب نے چھاپ دی ہیں، 200 ان کی انگلینڈ سے چھپی ہیں، بے شمار ان کی، اور بکتی ہیں۔ یہ تو غیر سنجیدہ ہے نا جو آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ ناچ گانے موبائل ٹیلی فون، یہ غیر سنجیدہ کفر ہے۔ فلسفی اور لبرلزم اور سیکولرزم اور جدید تہذیب اور جدید نظام، یہ سنجیدہ کفر ہے جو چہرے پہ مسکراہٹ لگائے بغیر، ماتھے پہ تیوری چڑھا کر کے، جدید جلالی غصے میں آ کر کے، غربت اور افلاس اور بے حریت کے سامنے کھڑا ہونے کی آپ کو دعوت دیتا ہے، اور جو آپ کے اندر جذبے پیدا کرتا ہے، جو آپ کو حقوق کے نام پر ابھارتا ہے، جو آپ کو لبرل اور سیکولر بناتا ہے۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا پتا؟ اب آپ کو کیا پتا آپ کیا پڑھیں گے، کیا سنیں گے؟ افسوس کہ آپ کی نسلیں میرے پاس ایسی نہیں ہیں، اور میں بتانے کے قابل صرف یہ ممبر ہے جس پہ چند لوگ آ کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور میں اپنا رونا ان کے سامنے روتا ہوں۔ لیکن خدا نے جتنے بھی دیے ہیں، میری ڈیوٹی اتنوں پر ہے، مجھے اتنوں کا حکم دیا گیا کہ ان کو جہنم سے بچا کر کے تم بھی بچ کر کے لے کر آؤ ان 15 بندوں کو۔ ہم 15 بندوں کے لیے تمہارے انتظار کریں گے وہاں پر کھڑے ہو کر کے۔ ہم بھی اپنے استاد جی کے نام کو کیش کرا کے بڑے بڑے اتنے لاکھوں ویوز کر سکتے تھے، ہمیں بھی آتا ہے ڈھنگ، تو مجھے ایسا آتا ہے، یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ موبائل جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ بچے گا، اور پھر رہتی سہتی کسر ایک آخری چیز کہ جس کے بارے میں کہوں تو ہر آدمی ملوث ہے، یہ نہ بھی سارے کام کرے تو ایک چیز تو پیچھے رہ جاتی جس کو رزق حرام کہتے ہیں۔ رزق حرام کھانے کے بعد قرآن میں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ سفر کر کے جب حج پیدل کیا جاتا تھا، غلاف کعبہ کو پکڑا اور اجڑے بال اور کئی سالوں میں پہنچا، اور اس نے کہا یا ربی اللہ نے میں ہٹ جا پیچھے، حرام کے رزق والے مجھ سے میرے گلے نہ لگ۔ ملتزم سے ہٹائے جائیں گے، جب روز حشر آئے گا حجر اسودوں سے ہٹا دیے جائیں گے۔ رسول نے فرمایا میرے سامنے آئیں گے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں گا، وہ مجھ کو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ میرے صحابہ کرام ہوں گے اور کچھ میرے امتی ہوں گے، ماتھوں پہ نور کے چراغ روشن ہوں گے، ہاتھ بھی نور کے ہوں گے، قریب آ رہے ہوں گے، میرے اور ان کے درمیان میں حوض کوثر ہوگا، میں پانی پلانے کے لیے بےتاب ہوں گا، اچانک میرے اور ان کے درمیان میں ایک بڑی دیوار اور پردہ حائل کر دیا جائے گا، میں یہ لفظ کہوں گا اصحابی اصحابی، ہائے میرے اصحاب میرے اصحاب، امتی امتی، ہائے میرے امتی امتی، پہلے گروہ میں سے بھی کہوں گا جنہوں نے میری زیارت نہیں کی اس گروہ میں سے بھی ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے تجھے نہیں پتا کہ تیرے بعد انہوں نے دین کا کیسے بیڑا غرق کر کے بدعات دنیا و دینیا انہوں نے جاری کر دی تھی۔ بدعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو یہ کرتے ہیں، ہر وہ کام جو رسول کو اور اللہ کو ناراض کر دینے والا وہ بدعت ہے۔ حضور نے فرمایا میں کہہ دوں گا سوحکن سوحکن، رب سلیم تو سنا رہے ہیں آپ ان کو، کہ حضور کہیں گے اللہ ان کو بچا کر پل صراط کروا دے، مولوی ان کو سوحکن سوحکن، مولانا احمد رضا خان کے تو کوئی لکھنی چاہیے تھی نعت۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، 2 لفظوں کے اندر بحث ہے، جمعے کا خطبہ مجھ سے پڑھوائیے، لائیے ان سے بات کیجئے کہ سوحکن سوحکن اور رب سلم 2 جمعے میں پڑھائے جائیں گے کہ سوحکن کیا ہے رب سلم کیا ہے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ جس کے پاس اتنے موضوعات، لوگوں کے پاس تو موضوعات ہی نہیں ہے، کہ موضوعات نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں
آپ کے اندر نیکی کیسے آئے گی؟ یہ چیزیں گناہوں کی نحوست ساتھ لاتی ہیں، یہ چیزیں آدمی کو جرت مند اور دلیر بناتی گناہ کرنے پر، طاقت دیتی ہیں یہ ساری چیزیں کہ گناہ کرو۔ جیسے روٹی کھانے کے بعد طاقت آتی، بادام کھانے کے بعد طاقت آتی ہے، جیسے آپ انرجی ڈرنکس پیتے ہیں، تو یہ گناہوں کا انرجی ڈرنکس آپ کی ان چیزوں کے ذریعے سے آتا ہے، آپ میں طاقت آتی گناہ کرنے کی، آپ خدا کی نافرمانی پر تل جاتے ہیں اور اس کے سرکش اور باغی بن جاتے ہیں، اور خدا کے موجود ہوتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں، خدا کے ہوتے ہوئے گناہ ہو رہا ہے، خدا کے ہوتے ہوئے۔ اللہ بندے سے پوچھے گا، بندہ تو نے تو مجھے شریف آدمی سے بھی کمتر جانا، یا الہی میں تو تیری عزت کرتا تھا۔ فرمایا نہیں، شریف آدمی تجھے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، تیرا بیٹا یا تیرا نوکر بھی دیکھ رہا تو گناہ کرتا نہیں۔ فرمایا میرے ہوتے ہوئے تو نے گناہ کیا، تو نے میری عزت ہی بھی کی۔ اللہ کی عزت کرنا سیکھیے۔ جس نے اللہ کی عزت نہیں کی وہ اللہ کے کلام کو پڑھ کے اللہ سے مٹھاس چاہتا ہے کہ اللہ آپ کے نام کی لذت اور مجھے وسوسے نہ آپ کے بارے میں ہے۔ ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے، میری عزت نہیں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کاشف صاحب سے مجھے فائدہ پہنچے، تو کیا مجھے میرے منہ پر گالی دینے والا، میرے گھر کی آبرو پر حملہ کرنے والا، میری عزت نفس کو پامال کرنے والا مجھ سے کسی نفع کی اگر توقع رکھتا ہے تو اس سے بڑا احمق دنیا کے اندر آیا کون ہے؟ مجھے آپ بتا دیجئے۔ خدا پر حملہ ہو جانا اور اس کے نام پر مزے لینے کی کوشش کرنا، یہ کہاں کا؟ اور رسول نے فرمایا جب آدمی اپنے گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے قلب سے نور سلب کر لیا جاتا ہے۔ جیسے میں یہاں پر لگا ہوا بلب اتار کے باقاعدہ طور پر باہر لے جاؤں، فرمایا نور سلب کر لیا جاتا ہے۔ حتیٰ فرمایا زانی زنا کرے، چور چوری کرے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولے، اندر سے نور نکل کر ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ اب اپنے گناہوں کی سیاہی سے سارے کام کر رہا ہے، میں اس بدبخت کے جسم کے اندر داخل نہیں ہوں گا۔ اس لیے جب آپ گناہ کرتے ہوئے نیٹ پر یا اس طرح کے موبائل کے استعمال کرنے پر کسی آدمی کو منع کرتے ہیں تو وہ کیوں غصے میں آ جاتا ہے؟ کیونکہ اس وقت اس کے اندر نور نہیں ہوتا ہے جو اس کو ٹھنڈا رکھے، نصیحت قبول کرنے والا ہو جائے۔ وہ جلال میں نہیں ہوتا، وہ اندھیرے میں آ جاتا ہے۔ اور رسول نے فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ سیاہ رنگ کا نقطہ جس طرح مزید گناہ کا پھیلتا جاتا ہے حتیٰ پورے دل کو وہ سیاہی گھیر لیتی ہے، اللہ کا نور نہیں آتا جب تک کہ وہ سچی توبہ کر کے دوبارہ سے فرمایا پھر ایک اس کی جگہ جو ہوتا ہے اس سیاہی کے اندر ہی ایک نور کا نقطہ لگا دیا جائے سفید رنگ کا، پھر اس کے لیے اس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑتی جتنی اس نے گناہوں کے لیے کی تھی، پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا نورانی ہو جائے۔ اور ابھی یہ پچھلے دنوں کی باتیں، ایک ولی اللہ کے بارے میں جو ابھی دور میں تھے، کہنے لگے میں نے اتنا اللہ کا ذکر کیا کہ 7 سال مجھے لگ گئے اپنے دل کی سیاہی کو دھوتے 7 سال لگ گئے مجھے دل کی سیاہی کو دھوتے ایک دم سے سیاہیاں نہیں دھوتے۔ صحابہ کی سیاہی کیوں جلدی دھو گئے؟ یہ کہتے جی صحابہ کے ساتھ ہوئے، صحابہ کا دکھائیں کہ شاذ و نادر پھر عہد کر لینے کے بعد کس نے پھر بعد میں گناہ کیے ہیں؟ ابو بکر نے کوئی گناہ کیا؟ عمر نے کیا؟ عثمان نے کیا؟ علی نے کیا؟ 4 سلسلے صوفیہ کے چلتے ہیں وہاں تک اور جاتے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے کہ نقش بندی سلسلے میں وہ آئے جو ابو بکر کی طرح توبہ کرنے کر چکا ہو، سور وردی میں وہ آئے جو علی کی توبہ کر چکا ہو، چشتیہ میں وہ آئے جو عمر کی طرح کی توبہ کر چکا ہو، قادریہ میں وہ آئے جو عثمان کی طرح، ویسیہ میں وہ آئے جو حضرت ویسے کرنی کی طرح کا ہو۔ توبہ اور بیعتیں کرنی، نقش بند ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جی یہ سارے سلسلے علی تک جاتے ہیں،
اور سارے سلسلے علی تک جاتے ہیں، اور رستے میں جاتے جاتے کوئی سلسلہ شیطان کی طرف نکل جاتا ہے، ایک بندہ بھی علی والا نہیں بنتا ہے۔ پھر علی دکھائیں کب پھسلا ہے، ابو بکر کہاں سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے ہیں، آپ بیعت کس طرح کر رہے ہیں؟ فرمایا توبہ پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہاں پر ایک ذکر فرمایا سورہ متطففین کے اندر، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں وہ اعمال بد ان کے دلوں پر زنگ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یکسبون خود کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا، اور اس کے اوپر بیٹھ جائے، زنگ لگ جاتا ہے۔ اعمال بد آتے ہیں، اپنی 14 نمبر آیت ہے 83 نمبر سورت کی، جا کر نکال کے دیکھیے، اس کو پڑھیے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل صرف اس کا یہ ہے کہ ایک تو موبائل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو، کوئی چیز اچھی بری اس پہ دیکھو ہی نہ، اچھے کا لفظ لا کر ہی آپ کو مارے گا۔ مارکیٹ کے اندر کبھی بھی جب 2 نمبر چیز آتی ہے وہ 1 نمبر چیز کے نام پر آتی ہے، بذات خود کبھی نہیں آیا کہ آپ ہم سے یہاں سے جعلی کپڑا لے جائیں، ہم جعلی شہد بیچنے والے ہیں، جو اگر جعلی ثابت نہ ہو تو 1 لاکھ روپیہ انعام، ایسا کبھی ہے؟ جعلی دیسی گھی لیجئے، ہوا؟ کبھی ہوا؟ کون جائے گا؟ خالص اگر ثابت نہ ہو تو 1 لاکھ لیجئے۔ ہوتا کیا ہے، میں بچہ تھا، میں نے استاد جی سے پوچھا، استاد جی یہ پھر کیسے چلتا ہے؟ کہتے ہیں جب بھی چلتا ہے سلسلہ، کاشف بیٹا 1% حق کو 99% باطل کے ساتھ مکس کرتے ہیں، خوب تیار کرتے ہیں میزہ، پھر اس کی عمارت، کہتے ہیں ریت کی کبھی عمارت کھڑی نہیں ہوتی، میٹیریل بلڈنگ کا 2 نمبر ہی بنتا ہے، سیمنٹ کی مقدار کم کر دیتے ہیں، باقی ریت چڑھا دیتے ہیں، پھر وہ اوور فلائی گر جاتا ہے۔ کب وہ کہتے ہیں کہ ہم ریت کا بنا کے دے رہے ہیں آپ کو؟ کب کہتے ہیں سڑکیں ہم نے آپ کو ایسی بنا کر دی ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں گیا، میں نے گھی کھایا، سب بیمار پڑ گئے، ہمیں ہائپرٹائٹس ہو گیا۔ یہ تو پھر استعمال کے بعد پتہ چلتا ہے۔ موبائل فون میں جی دین پھیل رہا ہے، پھیلا لو، پھیل دین رہا ہے، امت بدکار مزید ہو رہی ہے، پھیل دین رہا ہے، زانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پھیل دین رہا ہے، متقیوں پرہیزگار کم ہوتے جا رہے، پھیل دین رہا ہے، شرابیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پھیل دین رہا ہے، کنجر خانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پھیل دین رہا ہے، بنی ریاست مدینہ ہے، ہاں، اور کام ریاست شیطانیہ کے ہو رہے ہیں، حضور کا نام لے کر دین کو بدنام کرنے والے، اور ادھر آپ کے اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اور محمد بن سلمان کیا کہتا ہے؟ حدیث قابل استعمال نہیں، وہابی پھنسے پڑے ہیں پوری دنیا کے اندر، ہنفیوں نے حملہ آور ہو گئے کہ ہم تمہیں پہلے نہ کہتے تھے کہ خبر احاد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ محمد بن سلمان نے اب یہ بھی نیٹ پر آ کر اس بیان دے دیا، دین بتانے لگا ہے، یہودن کے ہاتھ میں پل کر کفر کی زمین کو اپنے ہاں لا کر کے رنڈیاں کنجریاں اور کنجر خانے بسانے کے بعد کہتا ہے کہ حدیث کوئی ضروری نہیں، کوئی عام۔ ہاں، محمد بن سلمان، ایک محمد بن عبد الوہاب ادھر سے اٹھا تھا، دین کا غلبہ کر گیا، ایک لفظ محمد ہی ہے، جیسے عبد الرحمن بڑا پیارا نام ہے لیکن قاتل علی کا ہے، نام کتنا پیارا ہے۔ اہل حدیثوں کو فکر پڑی ہے، اب معافیاں مانگتے پھرتے ہیں، ہمارے سے کیا لینا دینا، ہمارا ایسے، انہوں نے کہا ریال بولتے، ریال۔ جس کسی نے یہ کہا کہ ہم نے غلط بیان دیا ہے، یہ کون ہے جو اس شہنشاہ کے دربار میں یوں بول رہا ہے؟ اس کے ریال بند کر دیے جائیں، ایڈ بند کر دی جائے، ہاں، ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، سلفیہ ہو، خلفیہ ہو، جلویہ ہو، مال کے ساتھ تباہ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی پیسہ رہا نہ کوئی پیسہ نواز، آ جائیں گے وہ آپ کے۔
یہ ہے آپ کے دین پر اثر اندازی. پھر آپ کہتے ہیں ہمیں حلاوت ایمان آ جائے, اور جا کر کے دوسرا علاج کسی مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ گئے. جب وقت بے وقت آپ کو بلائے جائیے. ایک ہی صاحب علاج کسی گروپ میں کرتے, کاشی صاحب ملتے ہی نہیں ہیں, تو کاشی صاحب جب بلاتے اس وقت آتے نہیں ہیں, منہ اٹھا کے چلے جاتے. تو پھر کیا کریں؟ اتنے اعتکاف کرواتا ہوں, نہیں آتے ہو, درس میں نہیں آتے ہو, جمعے میں نہیں آتے ہو, ہم بلائیں. کہا نہیں, ہم تمہیں 10 روپے چندہ دیں گے تو ہم آئیں گے تو بے وقت میں. نہیں جی میں آ نہیں سکتا, میں بیزی ہوں, میری کلاسیں جاری. تو بھئی کلاس پڑھو نا. تمہیں کب کسی نے کہا کہ واٹس ایپ پر ہمارا سر کھاؤ؟ واٹس ایپ کو کلاس بنا لو. کاشی بھائی اس کا جواب دے دے. اب تو تازہ میں تو سوچ لیا کہ یہ بند کروں اس کو بھی. شیطانی سارا دن اس کے اندر ضائع ہو جاتا ہے. رابطہ جس کسی کو کرنا ہے, ایڈریس موجود یہاں آ جائے. میں بھی تو ان لوگوں میں شامل ہوں کہ کسی زمانے میں صرف ایک ایڈریس ہوتا تھا تو شہروں کے شہر کراچی کے اندر ایک شخصیت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے علاقے میں مجھے 3.5 گھنٹے ڈیفنس میں لگ گئے. ایڈریس ہی نہیں مل رہا تھا صحیح ان کا. ہاں جی, ملکوں گھوم کر کے, میرے پاس تو اس وقت کوئی فون موبائل نہیں تھا, 15 سال 18 سال پہلے. میں تو ملکوں گھوم آیا, شہروں گھوم آیا, بغیر موبائل کے, بغیر پتوں کے. ایڈریس پتا ہوتا تھا کہ اس شہر کے اندر ایک مکتبہ ہے, ایسا سنا ہے کہ یہاں پہ عالم رہتے ہیں. وہاں جا کے کیسے ڈھونڈا, ایک سے بڑھ کر ایک. پھر اسی پر مجھے سمجھ آیا کہ ڈھونڈنے پر آدمی جائے تو خدا بھی مل جاتا ہے. آپ ڈھونڈے بغیر ہی آپ نمبر صرف ڈھونڈتے ہیں اور پھر ٹک کر کے اس مولوی کو پکڑ لو. میں مولانا اسحاق کا فین ہوں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو فین ہے تو میں کیا کروں؟ مولانا اسحاق کو تو وہ بھی سنتے رہے جنہوں نے ان کو ان کے گاؤں سے نکال دیا 50 سال سننے کے بعد. یہ کچھ نہیں ہے. یہاں محلے میں جنہوں نے اتنی دیر سنا, انہوں نے ان کا بوٹا نکال کے پھاڑ دیا. سننے سنانے سے کہا میں جی 70 سال رہا ہوں. ابو جہل تو حضور سے پہلے کی پیدائش ہے. ابو لہب نے تو رسول اللہ کو پالا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا ہیں. ساتھ ہونا, دیکھنا, بیٹھنا, کیا بات ہوئی بھائی؟ نبی کے صحاب بھی تو ساتھ بیٹھتے تھے, اس پہ تو تم کہتے ہو کہ نہیں جی وہ نہیں, وہ تو ایسے جی دین خراب کر دیا. تو آپ بھی کرتے ہیں. صحبت کامل مرشد کے پاس آئیں. مرشد کا کام ہے کہ وہ آپ کے اندر اہل اللہ کی محبت پیدا کرے. اہل اللہ, اور اہل اللہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اہل اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہی اہل اللہ ہے. جن کے پاس قرآن نہ دیکھو وہ اللہ کے اہل نہیں ہے. جو مرضی وہ کرتے, اگر وہ قرآن نہیں آپ کو نظر آتا, جو مرضی کری جائیں, جو مرضی کریں جائیں, جو مرضی کریں, وہ اہل اللہ نہیں ہو سکتے. وہ پتہ نہیں کون ہے. مسجد میں وقت گزاریں زیادہ کر کے, بھاگ جاتے, ادھر سلام پھیرتے ہیں, ادھر اٹھ کے ذکر کرنے. کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ رسول اللہ نے سلام پھیرتے ہی سنتے شروع کر دی ہوں. نبی نے پہلے سلام پھیرا, پھر اللہ کے ذکر کیے, پھر اس کے بعد باقی سنتیں پڑھی. یہاں تو جانے کی جلدی ہوتی, پہلے ہی اتنا وقت دیا ہوتا ہے. تو وہ جو پہلے وقت دیا اور اتنی جلدی جانے کی ہوتی, تو عبادت بھی میں بھی وہی ذہن ہوتا ہے. موبائل نکالتے ہیں, ٹوٹیوں پہ کھڑے, ہیلو بس نماز ہونے میں 5 منٹ ہے, آیا جیب میں موبائل, نبارہ ادھر آیا, پھر یہاں کہتا کہ مجھے اللہ کا ذکر مل جائے, حلاوت مل جائے, مزہ مل جائے, یوں مل جائے, تو مل جائے. تو پھر آیا ہی رہنا ذہن کے اندر. پیٹ پیٹ کے تھک گئے, موبائل بند کر دو. کہ نہیں, ہم نہیں کریں گے. اعتکاف اپنے گھر میں ہی کر لے. اگر اللہ کا نور چاہتا ہے, روزانہ چند گھنٹے اپنے ہی گھر میں تنہائی میں کسی کونے میں چلا جائے. اللہ میں آپ کے لیے تبتل و تبدیلا, کٹ گیا میں دنیا سے. حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ بتول. بتول کہتے ہیں جو دنیا سے کٹ جائے اس کو. اور آج کی عورت بتول بننا چاہتی ہے اور دنیا میں فل انوالو رہنا چاہتی ہے. باجی نو ہر گل دی خبر ہے, آج کل فیشن کیڑا چل رہا ہے. باجی کہتی دین اپنی جگہ, دنیا اپنی جگہ. اسلام تو دکھاؤ پاجن کتنے منع ہے. ہمیں سوال آتے دکھاؤ پاجن کا ہمیں منع ہے. باجی نے پردہ فل کیا, ہم سید ہیں, ہم فل
نیل پالش اتنی لمبے لمبے ناخنوں پہ، ہم پہ واجب ہے، ہم رسول کی اولاد ہیں، ہم باجی نے نیل پالش اتنی لمبی لگائی ہے، اس میں ایسی رنگز پہنی، یہاں بڑی یہاں چھوٹی، یا لمبی یا چوڑی، جو عورت ہاتھ اور پاؤں سے بھی زیب و زینت دکھا رہی ہے، وہ منہ کتنا ہی ڈھنک لے وہ بدماش عورت ہی ہے۔ میں نے مولانا سے پوچھا یہ پردے کے بعد بھی اگر وہ بدماش ہو جائے تو کیا ہے؟ استاد جی تھے نا، گر کی بات بتاتے تھے، مجھے سمجھ کم ہی آتی تھی کسی کی نا، ستی باتیں میرے دماغ شماغ میں بہت کم آتی، میں مرشد سے 20 کی جلدوں کی کتاب پڑھ، مجھے بات سمجھائیں یہ ہویا میرا دل نہیں تھا۔ وہ میں کہا بیٹا پردہ ہو یا بے پردہ ہو، جب وہ یہ احساس دلا دے کہ میں ہوں میرے بچے، وہ مرد دوسرے کے ساتھ رہ کے میں ہوں نا ہے، جب وہ احساس دلا دے کہ میں ہوں یہاں پہ، خوشبو کے ذریعے سے دلا دے، کھنک کے دلا دے، پاؤں کی پزیب کی جنکار سے لگا دے، لمبے ناخنوں سے دلا دے، وائٹ گورے گورے ہاتھوں کو یوں کر کے گرمی کے موسم میں بھی ایسے کر کے دکھائے، ہاں اپنے پیروں کو پیڈی کے اور نہمی کے اور طرح طرح کے عجیب و غریب جوتے پہن کر دکھا دے، دستانے ہی اس نے ایسے پہن رکھے کہ بندہ کہتا بلے تیرے دستانے، ایک کیڑی کمپنی کے دستانے، ہائیکو کے تھے، انتا کے دستانے پہنے ہوئے باجی نے، احساس دلا دیا جس نے، وہ عورت جہنم میں گئی، وہ ایسی ویسی ہو گئی۔ اب آپ کہتے نہیں پردہ کیا ہوا تھا، یہ کیا تھا، پردے کے باوجود رسول نے کہا ننگی ہوں گی، رسول نے کیا کہا پردہ ہوگا، لیکن پیغمبر نے کہا ننگی ہوں گی۔ ننگی کے اندر کیا ہے کہ دعوت ہو گئی، ننگا پن دعوت دینے کو کہتے ہیں، یعنی کسی طریقے سے دعوت دے دی۔ آپ جائیے عمرہ کے اندر بڑے بڑے یہ دولت مند میاں صاحبان جو ہوتے ہیں نا کلبوں میں بیٹھے، کیجول لباس کے اندر آتے، میاں صاحب آپ آج کل بڑے میاں صاحب کے اور بڑے رنگ ہیں، اکیلا لباس ہی رہ گا دنیا کے اندر۔ ابھی میاں صاحب تھوڑی دیر بعد ایک الیکٹرک سگریٹ نکال لیں گے اور اسے یوں کر کے لگائیں گے، اور اس کے بعد سب کو احساس ہو جائے گا کہ میاں صاحب کا کیا دبئی جو ہے، لندن دی فلانی یونیورسٹی جو، آپ کو بات کہتے ہیں میاں صاحب کی چابی رکھنے کا اسٹائل ہی ایسا ہے، پتہ چلتا ہے مرسیڈیز کی چابی ہے اندر، وہ دنیا کے کتے تو دور سے سونگ لیتے، میاں آ رہا اندر، دنیا کا کتا ہو صحیح، جینون کتا، اس کو بٹھا لیں، اس کتے کی ناک اتنی تیز ہے جتنی اس کی تیز ہے، ابھی باہر گاڑی ہو سے کام پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے۔ اپنے احساس دلانے کے کئی رنگ ہیں، بعض اوقات کھنکار کا بھی بندہ انداز اپنا ذرا بتا دیتا ہے، سب متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ، 2-3 دفعہ ناک صاف کرنے کی آواز سے بھی بتا دیتا ہے۔ مجمع میں اندر پانی پہ ذرا پانی لانا، یہ کون سا پانی، یہ کون سے پانی سے سوال سے سب کو بجا، میاں صاحب ادھر کا پانی نہیں پیتے، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ مرشد داخل ہو جائے گا اندر، مرشد تو داخل ہو جائے گا، اعتکاف کریں، الگ ہو جائیں، ایک کپڑا تان لیں اور اس کپڑے کے ادھر تمہیں کچھ نظر نہ آئے ادھر ہی نظر آئے، دیکھیں کہ یہ بھی تو ایک قبر ہے۔ ہماری مسجد میں جو لوگ جانتے ہیں، ستیانہ روڈ کی مسجد میں جہاں وضو کیا جاتا تھا وہاں ایک پانی کی ٹینکی بنی ہوئی تھی، وہ نیچے ہی بنائی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ ہی، ٹونٹی چلتی تھی، مجھے یاد ہے حضرت جی وہاں پہ کھڑے ہو کے تسبیح پڑھتے صبح کے، میں سمجھتا پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں، احساس ہے ان کو کہ پانی گرے نہ۔ ایک دن پوچھا ہے حضرت جی یہ کیا ہے، کہتے کتنی گہری کاشف، قبر کا مراقبہ کرتا ہوں یہاں کھڑے ہو گئے کہ اتنی ہی گہری قبر ہوگی اسحاق، تجھے اس میں ڈال کے بند کر دیا جائے گا۔ میں کہا آپ یہاں کیا کرتے؟ لوگ کہتے ہیں میں مولانا اسحاق کے ساتھ 20 سال رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ ٹینکی کے بعد کھڑے ہو کر کیا کرتے؟ کہتے وہ پانی دے چیک کر دیں دس۔ اللہ اللہ، مرشد کی تو ادائیں بتاتی کہ مرشد اب حال میں نہیں رہ گیا، مرشد تو کسی اور ہے۔ مرشد کی تو روٹی بھی ایسے کھاتے تھے کہ وہ پتہ چلتا آج آخری روٹی کھا کے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھتے تو وہ تو کبھی خیر دنیا میں ابھی تک میری آنکھ نے تو دیکھا ہی نہیں اس طرح کی نماز، میں نے کسی کو بھی نہیں پڑھتے دیکھا، بڑے بڑے نیک دیکھے ہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس دن بھی گزرے رات بھی، استاد جی جیسی نماز نہ پہلے تھی نہ اب ہے، نہ کسی کو دیکھا، شاید کوئی اللہ والا مل جائے
جس کی نماز دیکھ کر مجھ پہ پڑے وہ خشوع و خضوع مجھ پر طاری ہو، نماز وہ پڑھیں گریہ مجھ کو لاحق ہو، نماز وہ پڑھیں جسم میرا کانپے، نماز وہ پڑھیں توبہ میں کرنے پر مادہ ہو جاؤں، نماز وہ پڑھیں میں گناہوں پر ندامت کرنے لگ جاؤں. یہ نماز ہے، یہ نماز ہے کہ آپ بھی پڑھیں اور آپ کو توبہ نصیب نہیں ہو رہی. آپ نماز ایسے پڑھے بچوں کو غش آ جائے، بیوی آپ پر کہے خدا را، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے کہا کیا آپ ہلکان کر دیں گے، اپنے آپ کو مار لیں گے اللہ کی عبادت کر کر کے. عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے کہا رحم آ گیا، ایک نے کہا امیر المومنین بس کریں، اتنا گریہ کرتے ہیں آپ نماز کے اندر، آپ مر جانا چاہتے ہیں کیا، ہلاک کر لیں گے آپ اپنے آپ کو. بیٹوں نے آ کر کہا با یہ کیسی نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ کی نماز ہمارے دلوں کو ہلاتی ہے. ابا آپ کا رونا. بیٹیوں نے کہا ابا آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں، باپ کی نماز اگر اولاد کو ماں نہیں ہو سکتی. آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ کو تو اپنی نماز میں مزہ نہیں آ رہا. طواف کرتے ہوئے دیکھا اللہ اللہ ایسے بھی طواف ہوتے ہیں. روزے دیکھا تو دیکھا اللہ اس کو بھی روزہ کہتے ہیں. حج پورے میں بولے ہی نہیں، اس طرح میں نے بغل میں ہاتھ لے کے حج کرایا. کہیں میں نے کہہ دیا گرمی کتنی ہے، یہ پانی نہیں مل رہا. کاش بچہ حشر دے دن اس تو بھی دن سخت ہونے، بولے ہی نہیں. 5 دن استاد جی بولے ہی نہیں. ادھر سے میں چپ ہو گیا، میں بھی پھر بولا نہیں. میں نے کہا نہیں بھائی، انہوں نے کہا یہاں تو مجرم پھر رہے ہیں، اگر مجرم بن کے پھر گیا تو حج نصیب ہو گیا. اگر بات بے بات ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا، فلاں نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا. پہلی دفعہ مجھے حج کرتے ہوئے احساس ہوا جب میں نے احرام کا اوپر والا حصہ بھی اتار کے پھینک دیا. مجھے وہ بھی بوجھ، مجھے اس وقت یاد آیا کہ ایسی شدت کی گرمی ہوگی کہ اللہ نے فرمایا انسان ننگے ہو جائیں گے. ہم ننگے کھڑے کر کیوں، کپڑا اوپر لینا بھی بوجھ ہوگا، اتنا انسان اپنے گناہوں کی ڈپریشن میں آ جائے گا. فرمایا اپنے اس کے گناہ اس کو کچل رہے ہوں گے کہ آج پکڑا گیا آج نہیں چھوڑیں گے. ہم اعتکاف نہیں کرتے، قرآن مجید نہیں پڑھ رہے، نفلی روزے نہیں رکھ رہے، روزانہ صدقہ 10 روپے ہی، 1 روپیہ. مولانا اسحاق مرحوم کہتے کاشف 1 روپیہ دینا ہے ڈیلی، نہیں دینا اس سے زیادہ لیکن دینا ہے. نہیں نفس دینے دیتا، آخر ایک دن بھول جاتا. صدقہ روز کا صدقہ دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے. 1 رکوع اللہ کے قریب کرتا ہے روز کا. ہر جمعرات اور پیر کا روزہ، 13 14 15 کا روزہ اور مسلسل روزہ. جس کو لگے کہ میرا نفس زور میں آ رہا ہے، اسی وقت روزوں کے ذریعے رسول نے فرمایا لٹکا دے اپنے نفس کو، اس کے ساتھ لٹکا دے. اور روزانہ کم سے کم 1 بار 1000 بار تسبیح استغفر اللہ کی کرے. صحابی کہتے ہیں ایک نشست 1 منٹ کی ہوتی تھی، 70 سے 60 بار نبی علیہ السلام یہی کہہ جاتے تھے استغفر اللہ. اور دن میں کئی نشستیں نبی علیہ السلام کی ہوتی، ہزاروں بار آپ ہی پڑھ جاتے. گناہ کو دھونے والا استغفر اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں. کوئی ذکر اس سے اوپر نہیں. ابھی باقی ذکر اینڈ پر ہوں، پہلے گناہ سے برتن تو دھو لیں. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا نکتہ ہے لے لو، مر گیا تو پھر کون تم کو نکتے دے گا، کون دے گا؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا ہوں کہ میں کیسے بچوں گا اور یہ کیسے بچوں گا. کہا حضور استغفر اللہ پڑھنا افضل ہے یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی کے کپڑے گندے ہوں تو ان کپڑوں کے اوپر ہی وہ گندے کپڑوں کے اوپر پرفیوم لگا لے، وہ بہتر ہے، یا دھو کر پرفیوم لگائے وہ بہتر ہے؟ اس نے کہا دھو کر لگائے ورنہ اسے تو سران آنی شروع ہو جائے گی. فرمایا استغفر اللہ سے پہلے نفس کو پاک کر، پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ کا پرفیوم لگا، پھر اس کے بعد لگا. کس طرح سے آپ عبادت شروع کر لیتے ہیں؟ کس طرح سے آپ شروع کر رہے ہیں؟ پچھلے گناہ کا کام ختم نہیں ہوا، اب کہ سبحان اللہ سبحان اللہ جعلی تسبیحات کرتے ہو، پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. 2 دن پرفیوم لگے گا، تیسرے بدبو آنی شروع ہو جائے گی، پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کوئی فائدہ نہیں.
نکتہ ہے کبھی یاد کرو گے، پورا دین اس میں سما کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہے میں نے۔ اور نماز با جماعت کا اہتمام کرے، اور اس میں فجر کا وقت کا لازمی پہنچے ہر حالت میں، اور عشاء کے وقت میں ہر حالت میں پہنچے، چاہے گھٹنوں کے بل جانا پڑے، چاہے گھٹنوں کے بل جانا پڑے، پڑھنی با جماعت ہے فجر اور عشاء۔ اور 24 گھنٹوں میں جتنی دیر تک باہوش و حواس ہے وضو کی حالت سے باہر نہ نکلے۔ اور آخری نبی نے ایک بات کہی تھی، کہا یا رسول اللہ ایسا فتنوں کا زمانہ جب آ جائے تو مجھے حکم دیجئے، فتنوں کے زمانے اور آزمائشوں اور بدکاریوں اور گندگیاں اور ان سے جب آ جائے تو پھر کیا کروں؟ نبی نے کہا اسے اپنے گھر کے اندر داخل ہو کے کنڈی لگا لے، کوئی کام ہے ضروری تو باہر جا، اندر بند ہو جاؤ، پھر ہی جا رہے ہیں ادھر ادھر ادھر، اب جی ہم نران جا رہے ہیں، ہم کاغان جا رہے ہیں، ہم معلم جبا جا رہے ہیں، جا کے کیا کریں گے وہاں؟ آپ اللہ کی کہتے ہیں نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اللہ تمہیں اندھا کر دے، ادھر ہی نشانی پتہ چل جائے گی۔ ہاں کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سب کل قافلہ اکٹھا کرو، ہم طائف جا رہے ہیں۔ آپ نے تو عرب کے وہ علاقے ہی نہیں دیکھے جہاں شدید گرمی کے اندر بھی برف باری ہوتی، طائف سے 1-2 گھنٹے اوپر ہے، قریب تھا، حضور فتح مکہ سے وہاں نکلتے، بلکہ طائف فتح کرنے کے لیے گئے غزوہ حنین میں، وہاں سے کہتے بھئی ادھر روکو، یہ یہاں کا مری ہے، اللہ کی قدرتیں دیکھو، وہ بادل آگے نیچے، سنو، واو واو کتنی پیاری سنو بابا، اس پہ اللہ بابا کہہ رہے ہیں ہاں بیٹا یہ وہی سنو ہے جسے اللہ کی قدرتیں، اچھا جی جتنے سنو نہیں ہوتے اللہ کی قدرت ہی ہے نہیں۔ فراڈ بناتے ہیں نفس کی لذتوں کو اللہ کے نام پر۔ تو عزیزان گرامی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ خطبہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باعث برکت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو قنوت نازلہ کے بارے میں ایک پڑھایا تھا، بتایا تھا جمعہ کہ کفار کے لیے بھی بد دعائیں کرنا جائز ہے اور ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو سکھائی تھی۔ تو یہ ایک صحابی ہیں سیدنا عمر سے ایک روایت ہے جس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ وہ دعا رسول اللہ پڑھتے تھے۔ تو وہ دعائے قنوت نازلہ جو ہے یہ ہمارے عمر صاحب سے دعا کے لائیں، جاتے وقت آپ لے جائیں، یہ انہوں نے آگے آپ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قنوت نازلہ کا یہی ہوتا ہے دوسری رکعت اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کے آپ ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ پڑھ لیں، اس کی اردو میں مانگ لیں، عربی میں مانگ لیں، عربی لکھی ہے یاد کریں، وہ کہتے ہیں اردو چ مانگ لیا کریے، زور لگائیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ساری گندی گندی باتیں حفظ ہیں، بدکاری کی، یا اللہ کھاتے حفظ ہیں، اللہ مجھے دی تھی بڑی یاد ہے، ساری باتیں یاد ہیں، محبوبوں کی گندی گندی باتیں، ڈیٹیں، ملاقاتیں، یادیں، بڑے گناہ لذت والے جن کا مزہ آتا ہے، نم 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 کے یم یم کرتے، اللہ ان کو بلا کے اس کی جگہ یہ فیڈ کر دے، نہیں کرے یہ نہیں سیکھے وہ بھولنیاں تے یاد نہیں کرنی، یہ اردو جی دس دے، ایسا نہیں ہے، ٹرائی کریں بھرپور، کچھ نہیں تو چلتے چلتے ہی مر جائیں گے، اللہ کے یاد کرنے کی کوشش کرتا، باقی اردو میں مانتے رہے جب تک پوری نہیں یاد ہوتی، عربی کا زور لگاتے رہے، ٹھیک ہے۔ اتوار کے روز درس قرآن پر میں شریک ہوں مغرب کے بعد، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری آپ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اللہم اشف کل مریض، اللہم ارد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واقتل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد، اللہم اخذل من خاذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سیدھی فرما دیں۔